السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسیع اور میں ہوں وسیع شاہ. او واو, آپ نے یو فائنلی کاٹ آن کہ دیٹس دا کیو. بھائی جب میری بیٹی تعارف نہیں کراتی میرا تو پھر مجھے تو کرانا ہی ہوگا نہیں تعارف. دیٹس ناٹ فیئر. اچھا بٹ آپ کا میں نے نہیں کرایا, لیکن مجھے جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ او لائک گیسٹ کا کرانا ہوتا ہے, سو میں گیسٹ کا اب کرا دوں. نہیں, میں تجھے کہتا ہوں, میں نے تمہیں بتایا کہ یہ جو ہمارے شوز ہیں ان کی ایک تاریخ ہے اور ان کی ایک تہذیب ہے. تہذیب یہ ہے کہ بھائی جس کا شو ہوتا ہے اس کا جو بیچارہ کو ہوسٹ ہوتا ہے, چھوٹا سا جو اس کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوتا ہے, اس کا وہ کتنا ہی آپ اس کو غیر اہم کیوں نہ سمجھیں, اس کا تعارف ضرور کرانا ہوتا ہے. اللہ میاں مطلب ٹھیک ہے, آلرائٹ. بٹ جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ نہیں, تو پہلے آپ تعارف کرانا ایک میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو بھی شاعر اور یہ وہ سب جیسے کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہوتے ہیں اس طرح کی بات جو دانش کے موتی بکھیرنا, یہ وہ جو چاہیں آپ میرے بارے میں کہہ سکتی ہیں. What else do you prefer about yourself? نہیں, nothing, بس enough. میں اور میرے بابا بس کافی, یہ نام ہی کافی ہے بھائی. کافی. ٹھیک ہے, alright, that's great. So یہ والا معاملہ sort out ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, so I'm very excited today. آج ہمیں join کیا ہے جنرل سیکریٹری of الخدمت فاؤنڈیشن that you know about as well, right? Oh yes, میں نے تو بہت ان کے ساتھ کام بھی کیا, ان کے کام کو بہت قریب سے دیکھا بھی, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کی میرے خیال میں واحد, یہ بھی میں محتاط اندازے میں, اور الخدمت کا جہاں بھی نام آتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلی 2 دہائیوں میں خاص طور پہ پاکستان کا نام جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا میں جہاں جہاں جاتا ہے وہ بیشتر اوقات جو ہے کچھ اغیار کی سازشیں ہیں, کچھ ہمارے اپنی کیا ہوا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنے کیا ہوا ہی ہے جس کی وجہ سے اغیار کو بھی موقع ملتا ہے. دوسروں کو کیا ہر اپنی یعنی کہ ناکامی کا اور اپنی بربادی کا الزام دینا. تو مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے اور مفلسی کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, اس طرح سے ہمارا نام جو ہے وہ دنیا میں جاتا ہے. الخدمت جو ہے وہ اس نے پاکستان کے خوبصورت چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھایا ہے. تو اس حوالے سے بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہماری اس وقت واحد آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کی سرحدوں سے باہر نکل کر بھی انسانیت کے لیے, مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے. تو اس حوالے سے بڑا خوشی کا مقام ہے کہ الخدمت جیسی آرگنائزیشن جو ہے اس کی بنیاد جو ہے اور اس کا جو پودا ہے اور اس کا بیج جو ہے وہ پاکستان میں بویا گیا, اور اب ایک درخت کی طرح سے وہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ اپنی شاخیں پھیلا رہی ہے, اپنی چھاؤں جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہے. اینڈ لکی وی آر دیٹ ٹوڈے وی ہیو وقاص جعفری صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں الخدمت کے. ویلکم ٹو شو. بڑی نوازش گوناگوں اور بے پناہ مصروفیت میں سے, چونکہ رمضان تو بہت زیادہ آپ لوگوں کا مصروف ہوتا ہے. صبح سے بھی 2 شو ہو چکے ہیں, پھر اس کے بعد پھر یہاں چکے. آپ نے دعوت دی تو میں میرے لیے ایک اچھا جسے کہ موقع آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کا, چونکہ چند دن پہلے بھی ہمیں اکٹھے. جی ہاں. اچھا, سو میں آپ نے جیسا مینشن کیا کہ اب الخدمت جو ہے وہ ناٹ جسٹ ان پاکستان آپریٹ کر رہی ہے بٹ آلسو ان ادر کنٹریز, ٹرکی اینڈ سیریا, افغانستان, آل آف دیز پلیسز, رائٹ. تو ایک تو سب سے آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیٹ آلسو کہ اب یہ جو فلاحی ادارہ ہے جو اب پاکستان کے علاوہ بھی اپنی ایڈ جو ہے ایکسٹینڈ کرے, وہ کس طرح ایگزیکٹلی ہوتا ہے, آل آف دیز تھنگس. بٹ پہلے میں چاہ رہی تھی کہ ہم بات کریں الخدمت ان پاکستان میں الخدمت کن کن ایریاز میں کام کرتا ہے. ایک تو سب سے بہت شکریہ جی مجھے یہاں مدعو کرنے کا, اور ظاہر ہے آپ جتنے مرضی پاپولر ہو جائیں, سوسائٹی اتنی بڑی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا پیغام, آپ کا نام اور آپ کی خدمات, وہ جو ہم مذاق میں کہتے ہیں نا, کسی کا 2 دوستوں کا مکالمہ, اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے, اس نے کہا مجھے تو آدھا لاہور جانتا, اس نے کہا میں اس لاہور میں رہتا ہوں جو تمہیں نہیں جانتا. تو اس لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ جس طرح کہ کچھ تو یہ موقع ملتا ہے آپ کی چینلز, آپ کے توسط سے جو ہے کہ ہمیں موقع ملا. الخدمت ویسے تو 1990 سے کام کر رہے ہیں, 1990 سے, لیکن الخدمت کا جو ایمرجنس ہوا ہے وہ ہوا ہے زلزلے کے بعد. بہت بڑی کیٹاسٹرافی تھی, 2005 ڈیزاسٹر تھا, اور یعنی ظاہر پوری دنیا میں جتنے پاکستانی تھے, ظاہر یعنی دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی آبادی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے یعنی سائیڈ ایفیکٹس جو آفٹر شاکس جو ہیں, ایک تو زلزلے کے ہیں, ایک تو کہ جہاں جہاں آپ کے لوگ موجود ہیں, ایکسپیٹ ہیں, اوورسیز ہیں وہ,
تو اس کے بعد الخدمت نے جو کام کیا تو وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ بلنک ہوا لوگوں کی نظروں میں کہ الخدمت ایک آرگنائزیشن ہے کہ جب پورے ملک سے جو ہے کہ جب لوگ ہمارے اس علاقے میں پہنچے کہ جو کے پی کے اور ہمارا آزاد کشمیر تھا. یہ آپ 2005 والے زلزلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ بالکل 2005 کے زلزلے کے بعد, اور ظاہر بات ہے بہت بڑا کیٹاسٹرافی تھی پاکستان کے لیے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان وہ جو ہم 2002 سے ایک بڑے مسئلے میں پھنس گئے تھے جو وار آن ٹیرر, اور اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی اور پھر اور انٹرنل ڈسپلیس بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہمارے لوگ آئی ڈی پیز الخدمت نے ان کے لیے کام کیا پورے ملک کے اندر جو ہے کہ ان کے لیے جو ممکن ہو سکتا. اچھا, آئی ڈی پیز کے حوالے سے الخدمت نے جو کام کیا میرے خیال میں زلزلے کے حوالے سے اور دیگر حوالوں کے ساتھ اس کا اتنا تذکرہ ہائی لائٹ نہیں. اصل میں یہ چیز جو ہے نا کہ میں آگے چل کے حالانکہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, وہ آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا کام تھا, اتنا اہم کام تھا اس وقت الخدمت کے لوگوں کا وہاں پہنچنا, اس لیے کہ وہاں سے اگر اس کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہ کیا جاتا, ابھی بھی بہت گلے شکوے ہیں لوگوں کو, گلے شکوے رہے, مگر بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو وہ واپس چلے گئے. اور ورنہ وہ ایک ایسا یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ایک بہت خوفناک جو ایک اختلافات جو تھے نا وہ پھوٹ سکتے تھے, جس کو ہینڈل کرنا شاید اس ملک کے لیے ناممکن ہو جاتا. وہ ایک ایسی جگہ تھی یعنی کہ وہ بالکل بہت ہی نازک مقام تھا پاکستان کی تاریخ کا. چونکہ اس سے ہم نکل گئے ہیں, تکلیف سے گزرے ہیں, لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے, مگر چونکہ گزر گئے ہیں اس لیے اب یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یار وہ کتنا سینسٹیو معاملہ. تو میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف جو دعا نے کیا اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ ہر اس ادارے نے, ہر اس آرگنائزیشن نے جس نے وہاں جا کر لوگوں کی داد رسی کی, وہاں لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا, انہیں یہ احساس دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اگر یعنی کہ ڈسپلے ضرور ہوئے ہیں مگر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو اس نے بہت بڑا کام کیا پاکستان کے لیے. میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو میں آپ کی اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت الخدمت 7 ایریاز میں کام کر رہی ہے. یعنی الخدمت نے بہت ہی اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ فوکس کیا ہے, اور ہمارا یعنی اس میں ڈیزاسٹر, ایجوکیشن, ہیلتھ, کمیونٹی ڈیولپمنٹ, کلین واٹر, اور اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرفن جو آرفن سپورٹ ہے, یہ آغوش کے نام سے جو آغوش کے نام سے ہے, اور یہ ہمارے ایریاز ہیں, اور کلین واٹر, یعنی یہ 7 ایریاز ہیں. اچھا, تو ہم ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. آئی تھنک کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے کرنٹلی وہ کلین واٹر والا معاملہ جو ہے, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. جی, جیسا کہ آپ کے علم میں کہ WHO کی جو وقتاً فوقتاً رپورٹس آتی ہیں, اور ظاہر پوری دنیا کے متعلق آتی ہیں, خود پاکستان میں جو بیماریوں کی بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ کا آلودہ پانی ہے, کنٹیمنیٹڈ واٹر. کہ پانی ہے یعنی اس لیے کہ بنیادی طور پر پانی وہ آپ کے وجود کے اندر کا حصہ بنتا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر جو پرابلم ہوتے ہیں. تو الخدمت نے جو ہے کہ اس کو اپنا ایک میجر پروگرام جو ہے کہ ڈکلیئر کیا ہے, اور اس میں جو ہے کہ ہم ایک کام نہیں کر رہے. مثال طور پر ایک ہے کہ جہاں لوگ شارٹیج ہے, پانی کی شارٹیج ہے, مثلا آپ کہہ سکتے ہیں یہ جنوبی پنجاب, انٹیریئر سندھ, آپ نے نام سنا ہوگا تھر پارکر کا, یہ مٹھی وغیرہ کے علاقہ. اچھا, پہاڑی علاقے کہ جہاں پانی اونچائی پر نہیں پہنچ سکتا, بہت باٹم میں پانی ہوتا ہے, الا یہ کہ اچھا ایک تو یہ کہ آپ بیسک نیسیسٹی جو ہے واٹر جو ہے وہ آپ ان کو پہنچانا. تو آپ کے لیے بھی شاید یہ بات جو ہے یہ یقیناً آئی ڈونٹ نو آپ کے علم میں ہے پہلے کہ نہیں, آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں, اور ناظرین میں سے بھی کچھ کے لیے شاید یہ نئی بات ہو کہ تھر میں یعنی کہ صرف اور صرف ان کی جو تمام تر امید ہے نا وہ بارش کے پانی پہ ہوتی ہے, اور وہ بھی ایک آدھ بار جب ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ جمع آ جائے گا. اس کا ایک مخصوص نام ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. ہاں, اس کو محفوظ کر لیتے ہیں, اس کا ایک مخصوص نام ہے. اور اس کے بعد جانور بھی اسی میں سے پانی پی رہے ہوتے ہیں, اور عام آدمی بھی اسی میں سے پانی پی رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کنٹیمنیٹڈ تو ایک چھوٹا لفظ ہے جی اس کے لیے. وہاں سے جو پانی جو دستیاب ہوتا ہے تھر کے باسیوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ اس سے زیادہ غلط کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت پانی کی صورت ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مستقبل کی جنگیں پانی پر ہوں گی. جی جس طرح ہم کہتے ہیں نا پیٹرول پر ہو رہی ہے اس وقت جنگیں آج کی دنیا میں. پانی اتنا قیمتی ہے. میں نے ابھی پرسوں روزہ افطار کیا ہے تو وہاں 2-3 طرح کا مشروب موجود تھا, لیکن پانی وہ پیسے کا دے رہے تھے. یعنی سادہ پانی جو ہے وہ پیسے کا دے رہے تھے, اور باقی چیز تو کہنے مطلب ہے. تو یہ اچھا اس میں ہم پھر ایک ایریا میں کام نہیں کر. ایک تو ہے کہ کنویں کھدوانا کہ جہاں پانی بیسک پینے کے لیے یعنی ڈرنکنگ واٹر. اس کے بعد پھر اگلا ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ یہ ویل جو ہوتے ہیں کنویں, اس کے بعد جو ہے کہ ہینڈ پمپ کہ جہاں پانی موجود ہے اور جس میں ہم بور کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے روایتی طور پر نل کے ہوتے ہیں. یہ دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے پانی کے اندر ہی. تیسرا ہمارا جو ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے کہ جو باقاعدہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے
کہ جس میں جو ہے کہ باقاعدہ مشین ہوتی ہے جو جاپانی ٹیکنالوجی ہے، اور وہ ہم جو ہے کہ جہاں تک ممکن ہے یہ اس وقت یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو گریوٹی فلو ہے، آپ جو ہے کہ اونچائی پر جو ہے کہ پانی نہیں آتا تو پھر ہم جو نیچے سے پانی کو جو ہے کہ وہ پمپ کر کے، یہ پہاڑی علاقوں کے اندر ہے۔ اس طرح سولر کہ جہاں بجلی موجود نہیں ہے وہ ہم سولر کے ذریعے سے جو ہے کہ پانی فراہم کریں۔ تو گئے ایک نہیں ہے، یہ 5-6 پروجیکٹ ہیں جو پانی کے اندر ہیں۔ پچھلے سال 2022 میں ہم نے 62 کروڑ کا کلین واٹر کا پروجیکٹ کیا پاکستان کے مختلف حصوں میں لوگوں کے تعاون سے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے نام سے، زوکارب کے نام سے جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کنویں کھدوائیں، ہینڈ پمپ ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور ہم اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اب ہم نے 2023 میں طے کیا کہ ہم 1 ارب یعنی 100 کروڑ جو ہے اس کا ہم کلین واٹر کا کام کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یعنی یہ ایک بہت یعنی ضرورت ہے، خدمت کی خدمت بھی ہے اور لیکن ہماری بیسک نیسیسٹی ہے۔ تو گویا یہ ہمارا ایک پورا یعنی جو ہے کہ کلین واٹر کا پروجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، ٹیمیں موجود ہیں، نیچے جو ہے ان کی پوری ایک رپورٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے اور بڑا کنٹریبیوشن ہے وقاص بھائی، اس لیے کہ آپ ایک گھرانے کو جب صاف پانی مہیا کر دیتے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے شمار بیماریوں سے بچتا ہے۔ ایک عام گھرانہ، ایک عام آدمی جس کو یہ منرل واٹر سو کال جو ہے یہ خریدنا نصیب نہیں ہوتا ہے، اس کو اگر آپ صاف پانی دے دیتے ہیں تو اس کا جو بیماریوں کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس سے بچ جائے گا۔ یعنی کہ ایک آدمی جو 15-20 ہزار روپے کما رہا ہے، 25 ہزار روپے کما رہا ہے، اور اگر صاف پانی اس کے گھر میں نہیں ہوگا، پورا گھرانہ جو ہے، آپ دیکھیے اب یہ گرمیاں آ رہی ہیں، کتنی تیزی سے مختلف طرح کی بیماری، ڈائریا اور پیٹ کی بیماریاں، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے جی، پانی ایک دستیاب نہیں ہوتا اور دیگر مسائل جو ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے، یعنی کہ خاندانوں پر جو مالی بوجھ ہے وہ بھی اس سے کم ہوگا، اور ابو اول یہ ہے کہ ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ البتہ اس میں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ اس وقت کتنے لوگوں تک آپ الخدمت جو ہے وہ صاف پانی پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے، اور ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ میں فگر تو یہ دے سکتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہم نے یعنی پچھلے اب تک جو ہے کہ 12,000 ہم اس وقت لگوا چکے ہیں ہینڈ پمپس ہیں، اس وقت کوئی 2,500 کنویں کھدوا چکے ہیں، اور اس وقت 229 ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ، وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مختلف جگہ پہ شہروں میں کہ باقاعدہ کمرہ، اس کمرے کے اندر پوری مشینری ہوتی ہے، اور وہ مستقل لوگ آتے ہیں اور اپنے بڑے جو اپنا جہری کہنا، تو اس وقت یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کم و بیش جو ہے کہ 8 سے 10 لاکھ افراد جو ہے ہماری مستقل اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ کی ایک لمیٹڈ وسائل ہیں، ہم تو ہماری خواہش ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے ساتھ ایک تعاون بڑھتا چلا جائے گا، ریسورسز آئیں گے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور ہم اس کو لے جا رہے ہیں سسٹینیبلٹی کی طرف، خاص طور پہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے۔ مثال طور پر ہم 1/4 میں یعنی جتنا بازار میں آپ کو ایک ملتا ہے واٹر ڈسپینسر کے اوپر رکھنے والی باٹل، یعنی وہ جتنی آپ کو بازار سے ملتی ہے 1/4 کے اندر، یعنی 1/4 میں جو ہے کہ ہم اس کو فراہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے افورڈیبل بھی ہو، جیسے تقریباً 220-250 کی تقریباً، تو ہم اس کو جو کہ 50-60 روپے میں دے رہے ہیں۔ اچھا، ویری گڈ، بالکل اس کے اندر یعنی گویا کہ اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سسٹینیبل بھی ہو جائے اور لوگوں کو پہنچتا بھی چل جائے۔ اچھا، ابھی اسی سیلاب کے اندر، اب سیلاب میں یہ تھا کہ نہ لوگوں کے لیے وہ پانی پی نہیں سکتے تھے جو بارش کا پانی کھڑا ہے، بہت کنٹامنیٹڈ واٹر تھا، اس میں ڈینگی بھی ہے، لاروا بھی ہے، ایوری تھنگ موجود ہے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے پھر باقاعدہ ایک موبائل جو ہے یونٹ بنائے اس کے فلٹریشن پلانٹ کے، جو باقاعدہ جو کہ گاڑیوں میں پھر جو ہم نے جو ٹینٹ سٹی ہمارے تھے یعنی جعفر آباد، نصیر آباد، ایون اپنا جو ساؤتھ پنجاب کے اندر، کہ وہ باقاعدہ ان خیمہ بستیوں کے اندر جو ہے فلٹریشن کا پانی لے کر آتے تھے، لوگ اپنے اپنے کینز لے کر آتے ہیں، ہم ان کے بھر کے دیتے تھے۔ تو گویا یہ ہمارا اس طرح کا پروگرام جو صرف ایک پروجیکٹ جو 7 آؤٹ آف 7 یہ ایک ہے کہ جو واٹر کا کلین واٹر کا جو ہم کر رہے ہیں اس وقت۔ وقاص صاحب، I'm sorry I have to cut you off، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، اس کے بعد ہم اپنی کانورسیشن کو جاری رکھتے ہیں۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ آلرائٹ، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اچھا، اور میں آپ سے تھر پارکر والے ایریا کے بارے میں پوچھنا چاہی تھی۔ ایک تو یہ کہ آبویسلی وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پانی کا بہت زیادہ پرابلم ہے، تو ایک تو یہ کہ آپ نے انشور کیسے کیا کہ وہاں پہ پانی جائے، کنسسٹنٹلی جائے، اور اس کا لوگوں کو کتنا فائدہ ایگزیکٹلی ہوا ہے، کتنے لوگ جو ہیں اب ان کے پاس کلین واٹر جو ہے اویلیبل ہوتا ہے اب؟ دیکھیے، اس کا اندازہ تو ہمیں اس وقت جا کر ہوا کہ جب ڈراؤٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 سے پہلے جب جو ہے نا کہ یہ ہماری خشک سالی ہوئی تھی اور میڈیا بھی وہاں گیا اور میڈیا نے وہاں کے مناظر دکھائے، تو یہ وقت تھا کہ جب نعمت اللہ خان صاحب ہیں، دا کریڈٹ گوز ٹو نعمت اللہ خان صاحب کے، جو کراچی کے سٹی ناظم بھی رہے، اور جب وہ کراچی سے فارغ ہوئے تو پھر وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی جو ہے کہ صدر تھے۔
یہ سچی بات تو یہ کہ انہوں نے جو ہے کہ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود جو ہے انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا، اور ایک پوری موٹیویشن کے ساتھ انہوں نے جب یہ جا کر دیکھا کہ جب یعنی آپ دیکھا انسان تو انسان جانور مر رہے ہیں، یعنی جو ہے کہ وہ مور کے جو تھر کی خوبصورتی کی علامت تھی، جگہ جگہ موروں کے جھنڈ مرے پڑے ہوئے، تصویریں جو تھیں آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت وہ ایک پرندہ ہے، لیکن وہ پانی نہ ہونے کی وجہ بکریاں کہ جس پر ان کی ساری انحصار زندگی کا، کہ پانی نہیں ہوتا تو وہ دودھ ہے یا اور اس طریقے سے بکریاں مری ہوئی ہیں۔ اچھا خشک سالی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو جو ہے کہ چونکہ نہ فصل ہو رہی ہے نہ درختوں کا سایہ موجود ہے، تو الخدمت نے جو ہے کہ اس وقت اس کو احساس ہوا کہ اس وقت ضرورت یہاں بنیادی ضرورت ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس تھرپارکر کے اندر ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے، جی، یعنی میرا خیال ہے کہ اس وقت 70% زائد وہاں ہندو کمیونٹی موجود ہے، لیکن ریگارڈلیس ظاہر پاکستان کے شہری ہیں، وہ یکساں قابل احترام ہے، اور بنیادی طور پر یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جب یہ کام نہیں ہو پا رہا تو پھر جو ہے کہ اس طرح کے نیک دل افراد کی جن کو پتہ لگا میڈیا کی توسط سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا چاہیے، تو اس وقت پھر ہم نے اس کو گویا آغاز ہمارا جو کلین واٹر کا وہاں سے ہوا۔ پھر جو ہے کہ پہلی چیز یہ تھی کہ کنویں کھودے جائیں، تو اچھا یہ بھی ایک بڑا فنامنا ہے ویسے بھائی کہ نعمت اللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک بڑا انسائٹ دیا تھا کہ وہ کسی ایک جگہ کا انتخاب کرتے تھے، اور وہاں جو ہے کہ وہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، اور وہاں پھر وہ بورنگ شروع کرواتے تھے، اور یہ 90% کی اس میں جو ہے کہ پانی جو ہے کہ وہاں سے نکل آتا، ورنہ یہ ہے کہ تھر کے اندر پانی ہر جگہ موجود نہیں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا جو بورنگ واٹر ہے وہ بھی موجود نہیں ہوتا، تو گویا یہ آغاز تھا کہ جس کے بعد یعنی یہ مطلب اس کے لیے آپ کو بہت تگودو کرنی پڑتی، ہاں تگودو کرنی بالکل، یہاں کیا وہاں کیا، بورنگ سے آغاز ہوا، پھر اس کے بعد ہینڈ پمپ، پھر اس کے بعد فلٹریشن پلانٹ، سولر، کیونکہ بجلی تھر کے اندر بجلی بھی کوئی نہیں ہے، تو گویا یوں آپ سمجھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ ہم قدم بقدم آگے بڑھتے گئے، اور پھر ہم نے جہاں جہاں آبادیاں موجود ہیں کہ جہاں سے یا آبادیوں کی مرکزی جگہ پر ہم جو کہ بنا سکتے، تو ہم نے یہ کیا کہ تاکہ لوگ آئیں اپنے اپنے برتن لے کر آئیں اور پھر وہ پانی لے کر، ورنہ تو جو بات بتائیے کہ وہ جو ہم جملہ کہتے ہیں نا شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے، یہاں جو کہ انسان اور جانور جو ہے ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ اب تصور کر لیں کہ کیا کرتے تھے، تھوڑا سا اوپر والے پانی ہٹا کر، اور وہ کئی ہفتوں کا پانی وہاں اکٹھا ہوتا تھا، اور اسی میں لوگ پی رہے ہیں۔ یہ اب اس وقت یعنی الخدمت کی خدمات کی وجہ سے، اور یہ ساری اس کے اب یہ ہے کہ لوگ جو ہے کہ پاکستان سے بھی اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی، وہ جگہ جگہ آپ کو وہاں تختیاں نظر آئیں گی، آپ کو بھی وزٹ کریں تو آپ کو جگہ جگہ گاؤں میں تختیاں نظر آئیں گی کہ یہ کنواں یا یہ ہینڈ پمپ ہمیں اپنے والدین، مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے آپ اپنی بات کیجیے گا، ہمارے ایک دوست ہیں، شاعر ہیں بہت بڑے، خالد مسعود، پنجابی کے بہت بڑے شاعر، پنجابی کے اردو کے مزاح کے بہت بڑے شاعر ہیں، بڑے نامور کالم نویس ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، تو ان کی صاحبزادی نے میرے خیال میں الخدمت والوں کو کہا ہوگا، اور ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی، تو ان کی صاحبزادی نے، ان کی بیٹی نے اپنی والدہ کے نام کا وہیں پہ تھر میں انہوں نے، ویسے میرے والد صاحب مجھے یاد ہے کہ انہوں نے میرے یعنی جو ہے کہ ہاتھوں میں ہی جو ہے کہ اپنی آخری سانسیں لی ہیں، تو وہ جو باقی چیزیں جو وہ نصیحت ہمیں کر رہے تھے، یہ یعنی 2014 کی بات ہے، جہاں وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ اپنے سارے بھائی مل جل کر رہیں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، وہاں انہوں نے تیسری بات کی کہ میری طرف سے تم نے سندھ کے اندر اور جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے یہ پانی کا جو ہے کہ اس کا بند کرنا ہے، تو ذرا یہ ایک دیکھیں نا، یہ آخری وقت کی جب یہ مرنے میں ان کے چند ہی گھنٹے تھے، ان کی ایک ول یہ بھی تھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ میرے نام تو وہ اب مجھے ایگزیکٹ میں بھول رہا ہوں کہ خالد بھائی نے خود گئے تو دیکھا یا کسی نے بھیجا، مگر وہ کہنے لگے کہ مجھے بہت ہی میرا دل جو ہے نا بڑا وہ ہوا دیکھ کے کہ بھئی میری بیوی کے نام کا، چونکہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام کا، تو ان کی اہلیہ تھیں تو ان کی بیوی کے نام کا وہاں پہ تختی لگی ہوئی تھی، اور پانی مل رہا تھا، صدقہ جاریہ تھا، تو لوگوں کو ایک مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ سنا رہے تھے تو ان کے جذبات جو تھے بہت ایموشنل تھے۔ نہیں دیکھیے اس کی بھی ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کا کوئی عمل اس کے ساتھ نہیں، جی سوائے اس کے، سوائے ان 3 چیزوں میں ایک چیز صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو آپ کے مرنے کے بعد جو پیچھے مخلوق خدا اس کے کام آ رہا ہے۔ اب آپ نے اگر ایک نلکا لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، اب جب تک وہ جاری رہے گا اور جو لوگ اسے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا اجر آپ کس میں جائے گا۔ تو اس لیے دیکھیں ہمارے باقی سارے چیپٹر کلوز ہو جاتے ہیں، ہماری ٹریڈیشن جو ہے، ہماری ہسٹری کے اندر یہ بہت چیز ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی لوگ جو ہے کہ سایہ دار درخت کہ لوگ کھڑے ہو جائیں تو اس کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، ان کے لیے جگہ، لوگ شفا خانے کہ چھوٹے میں علاج کے لیے، اور اس طرح یہ جو آپ کہتے ہیں کنواں یا پانی کی جگہ، کہ آپ یہ دیکھتے ہیں ابھی بھی آپ دور دراز چلے جائیں پنجاب کے اندر بھی اکیلا آپ کو ہینڈ پمپ نظر آ جائے گا، وہ کسی نے اسی وجہ سے کہ کوئی مسافر گزر رہا ہے، وہ کچی پگڈنڈی ہوگی لیکن وہ آپ کو نلکا نظر آ جائے گا۔ تو یہ اب ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور ابھی بلکہ مجھے کل ہی ایک فون آیا کہ جی وہ ہمارا باجوڑ کا ایک علاقہ ہے، تو باجوڑ میں جو کہ سارا ہے چیز موجود ہے۔ آپ کو اندازہ لگاؤں، میں بتاؤں کہ سندھ میں خود گیا، یعنی پچھلے سال، یعنی US ایڈ نے
ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنایا، کوئی اسکیم ہے وہ پورے سندھ کے اندر جو ہے کہ یو ایس ایڈ نے بنائے، اور آپ دیکھیں گے اس طرح کے اسکول ہیں کہ جس میں ریمپ تک موجود ہے. اب ہمارے یہاں کہاں اس کا گنجائش ہے، لیکن انہوں نے جو ہے کہ ظاہر چونکہ انہوں نے اپنے ایس او پیز کے مطابق بنایا کہ تاکہ کوئی بچہ ویل چیئر پہ بھی آ رہا ہے تو اس کا ریمپ موجود ہو، اور 2 منزلہ اس میں ہر چیز. ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں یا کسی بھی قسم کی بیماری میں، لیکن المیہ کیا ہے جی، وہ اسکول بند پڑا ہے. کیوں؟ بہت شاندار مرد میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ شدید زہریلا کڑوا پانی. اب مجھے بتائیے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک اسکول بنا ہوا ہے، اور جو ہے کہ وہ بالکل سامنے پرانی مفلوق الحال اور گری ہوئی بلڈنگ نظر آ رہی ہے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت. وہ یہاں نہیں شفٹ ہو سکتے اس لیے کہ وہ پانی اتنا زہریلا ہے. صرف ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ، یعنی ہم جو ہے کہ اس کو نہیں کر پا رہی. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ منصوبے ہیں کہ جس میں فارن ایڈ انوالو ہے. تو مجھے اس کا اندازہ ہوا، میں یعنی کچھ لوگوں کے پاس گیا ہوا تھا پچھلے دنوں، تو میں نے ان کو یہ کہانی سنائی تو وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ ہمیں بتائیے، ہم وہاں کچھ کام کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ پورا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے، لیکن بچے وہاں اس لیے نہیں آ سکتے کہ وہاں پینے کا پانی موجود نہیں ہے. جب تک کہ آپ وہ نہیں کریں گے وہ استعمال نہیں ہو سکتا. اللہ نہ کرے اس سے پہلے کہ وہ ساری انفراسٹرکچر یہ خراب ہونا شروع ہو جائے. تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم وہ سارے انفراسٹرکچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک پانی کی اہمیت ہے. اچھا، تو یہ بٹ یہ فار ایگزامپل جو فلٹریشن پلانٹس وغیرہ لگتے ہیں، یہ آئی ایم شیور یو نو جو بھی آپ کو ڈونیشنز وغیرہ ملتی ہیں اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، رائٹ؟ تو یہ ماڈل بھی یہی ہے کہ لوگ ڈونیٹ کریں اور الخدمت جو ہے وہ جو ہے فلٹریشن پلانٹس یا فار ایگزامپل ایجوکیشن میں وہ جاتا ہے، رائٹ؟ بٹ آپ فار ایگزامپل انشور کس طرح کرتے ہیں کہ کانسٹنٹلی ایک فلو آف. یہ بہت اہم ہے. میرے خیال یہ سوال دعا نے ویسے بڑا اہم کیا کہ بھئی اصل میں کہ اس کی مانیٹرنگ کیسے ہو رہی ہے. اچھا، الخدمت کے ہر پروجیکٹ میں ہم اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یعنی پری پروجیکٹ، یعنی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے، پھر اس کی ایگزیکیوشن، اور اس کی جو ہے کہ ایگزیکیوشن کے بعد پھر اس کی ڈیلیوری، یعنی اس کے لیے اس کے لیے ہماری ایک پوری ٹیم موجود ہے. کہ جو ہمیں مثال کے طور پر سیلاب آیا، ابھی سیلاب کی بات بھی ہوگی، تو سیلاب آیا تو اگر ہم نے کسانوں کو بیج اور کھاد فراہم کی ہم نے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ہم نے پورا مانیٹرنگ کا نظام بھی بنایا. ٹھیک ہے. کہ ہم نے یہ کہا کہ بھئی وہ باقاعدہ ہم ایک تھرڈ پارٹی، ہم نہیں، نہ ہم نہ کسان، یہ تو استعمال کرنے والے نا، ہم ان کو پیسہ دینے والے ہیں یا بیج دینے والے ہیں، کسان اگانے والا ہے. ہم نے ایک اور پارٹی انوالو کی کہ ہم نے کہا کہ آپ جا کر دیکھیں اور پھر ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ رائے دیجیے. اچھا، پھر ہمارا ہیڈ آفس میں ایک مانیٹرنگ یونٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. کہ جو باقی ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے، تو مانیٹرنگ یونٹ جا کر دیکھ رہا ہے کہ آج سے 3 سال پہلے اگر دعا صاحبہ نے ایک فلٹریشن پلانٹ لگا کر دیا یا ایک کنواں کھدوایا، تو آج جو ہے کہ یہ اس وقت اگر 2023 ہے اور 2021 میں انہوں نے شروع کروایا تھا، تو ہم آج بھی جا کر اس کی رپورٹ ہمارے پاس آتی ہے. مثلا اس وقت فلٹریشن پلانٹ میں ریئل ٹائم میں ہمارے پاس روزانہ رپورٹ آ جاتی ہے آج کتنے جو ہے کہ 1000 گیلن جو ہے کہ پانی جو ہے کہ وہ ہم نے لوگوں کو فراہم کیا ہے. تو گویا یعنی یہ نہیں ہے، دیکھیں اصل میں یہی وہ ایشو ہے جو فرق ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا گورننس کا معاملہ جو گورنمنٹس میں نہیں ہو پا رہا، کہ بھئی آپ ایک اسکیم بناتے ہیں لیکن اسکیم بنانے کے بعد کچھ عرصے بعد آپ جاتے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بند پڑی ہے. لیکن یہ چونکہ ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ جو ایک اعتماد الخدمت پر ہے یا اس طرح کے دیگر اداروں کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی جب ایک پروجیکٹ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے اور اس کی باقاعدہ جو ہے کہ پرفارمنس آ رہی ہے. اچھا، یہی معاملہ آرفنس کے، آپ جب کبھی بات ہم جس پر جائیں گے تو آرفنس کی پوری رپورٹ اس طرح. تو گویا ہمارا جو مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، اس کی رپورٹ ہمارے پاس آتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. جی بالکل. اور یہ آپ نے نیچرل ڈیزاسٹرز کے بارے میں بات کی، اور اس میں آئی تھنک کہ سب سے بڑا پرابلم آئی ایم اسیومنگ یہی ہوتا ہے کہ وہ بتا کے تو نہیں آتے. وہ کبھی بھی فار ایگزامپل زلزلہ آ جاتا ہے یا فار ایگزامپل ابھی جو سیلاب آیا، بٹ آئی تھنک کہ سم لیول آف انفارمیشن ہوتی ہے کہ آ رہا ہے. سو کیا آپ لوگوں کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے؟ ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ دیکھیے میں بتاؤں، میں اس وقت یعنی وہاں تھا سعودی عرب میں جب ابھی پچھلے دنوں زلزلہ آیا پاکستان کے اندر آیا نا جی وہ. اچھا، الحمدللہ ہماری ٹیم اتنی الرٹ ہے کہ ہم جو ہے کہ ود ان جسے کہتے ہیں ہاف این آور ہم فوری طور پر اپنی جو ہے کہ اپنے گروپس کے ذریعے چیزوں کو جو ہے کہ شیئر کرتے ہیں. سب سے بڑا المیہ یہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں امریکہ کے ایک ایئرپورٹ میں تھا جب 2005 کا زلزلہ ہمارا آیا تھا. شروع میں تو یعنی ابتدائی ایک دن میں تو پتہ ہی لگ رہا تھا کہ تباہی کیا ہوئی. آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل ابتدائی 6-8 گھنٹے میں تو پتہ ہی لگ رہا تھا. اور زیادہ توجہ جو تھی یقیناً وہ بھی بہت نقصان تھا اسلام آباد کی طرف تھی. وہ مارگلا ٹاور ادھر جو کچھ ہوا، یہاں بھی قیامت تھی، وہاں بھی قیامت تھی، مگر وہاں جو قیامت کا سائز تھا جس وسیع مثال طور پر اس وقت آپ کو یہ جان کے خوشی اور حیرت بھی ہوگی
کہ آج جو ہے ہم مونسون کی تیاری کر رہے ہیں وسیع بھائی, ویری گڈ. اس وقت مونسون کی بارشیں ابھی چند مہینے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے ہم جو ہے کہ اب مثلا ٹینٹ ہم تیار کر کے رکھ رہے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ ایمرجنسی میں کسی بھی جگہ پر جب بارشیں زیادہ ہوگی تو اس کی ضرورت ہوگی, کیونکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہمارے یہاں تو بالکل اس طرح سے کوئی وہی نہیں ہے. یہی ہے. دیکھیں ابھی ہم ترکی سے ہو کر دعا نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. دیکھیں نا, یہ بڑا اہم کیا کہ اب آپ لوگ ہماری مختلف ادارے جو ہیں وہ بھی بھاگتے ہیں. اچھا, حالانکہ ہر سال 2 سال کے بعد جہاں لوگ رہ رہے ہیں, جہاں موسم ہے, زمین ہے, وہاں یہ سب آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. یہ ابھی امریکہ میں کیا ہوا ہے پچھلے دنوں, اب دیکھیے وہ بھی اسی قسم دیکھیں وہ پری پیڈنس ہے نا جی, یعنی وہ تیار ہوتے ہیں. مثال وہ تیار ہوتے ہیں. آپ کو یاد یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں, جو ہماری نہیں NGOs, ان کو اب اس طرف بھی آنا چاہیے جو اب آپ اب اس وقت یہ کہ مثال طور اس وقت ہم جو ہے ہم پہاڑی علاقے کے لیے جو ہے کہ اسپیشل جو ہے کہ موٹر سائیکل تیار کر رہے ہیں, اس لیے کہ پہاڑی علاقے میں آپ کے یہ وین یا ٹرک نہیں جا سکتا, تو ہم موٹر سائیکل تیار کر جو اسپیشل جو ہوتا ہے, جو آپ ہیوی بائکس آپ نے دیکھی ہوں گی جو خاص طور پہ, تو وہ باقاعدہ اچھا یہاں ایک باقاعدہ ایک کمپنی ہے جو یہی کام کرتی ہے. ہم نے باقاعدہ وہ لے کر وہ 4 موٹر سائیکل ہم گلگت بلتستان بھیج رہے ہیں کہ جب لینڈ سلائیڈ ہوگی تو وہاں صرف موٹر سائیکل ہی جا سکتی ہے. اس کے اوپر بنیادی ڈیزاسٹر کا میڈیکل کٹ سے لے کر اور چھوٹی موٹی جو ہے نا کہ ڈرل مشین کی جس کے ذریعے سے آپ جو ہے کہ پہاڑی پتھر کو توڑ سکتے ہیں. اچھا اس طرح ہم کچھ وینس تیار کریں میدانی علاقوں کے لیے. تو میں وہی بات کروں اس وقت اس سے پہلے اس قسم کی کوئی چیز اس طرح نہیں. ویری انٹرسٹنگ. ہم اپنی کانورسیشن یہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہے کچن کی طرف جہاں پہ ڈاکٹر حنا ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اوور ٹو یو ڈاکٹر حنا. السلام علیکم, دس از ڈاکٹر حنا, ویلکم ٹو لارڈس کچن. رمضان مبارک, کیسے ہیں آپ سب, کیا ہو رہا ہے؟ افطاریوں کے سلسلے جاری ہوں گے, چٹ پٹے کھانے بن رہے ہوں گے. تو آج بھی میں آپ کے لیے بھی لائی ہوں ایک چٹپٹی سی مزیدار سی ڈش جو کہ دیسی ہے اور ہر گھر میں پسند کی جاتی ہے, بچے بڑے سبھی پسند کرتے ہیں, اور وہ ہے چکن قورمہ. تو چلتے ہیں چکن قورمہ بنانے کی طرف. سب سے پہلے ہم اپنا پین لے لیں گے, فلیم کو میڈیم کر لیں گے اور آئل ایڈ کر لیں گے. ہر گھر میں پسند کی جاتی ہے. پاکستان میں تو بریانی اور قورمہ جو ہے وہ فیوریٹ ترین ڈش ہے. بچے ہیں یا بڑے ہیں, سب 4 to 5 اسپونس جو ہیں وہ ہم نے لینے ہیں آئل کے, اور آئل کو گرم کر لینا ہے. چیلنج, آئل ہم نے لے لیا ہے. اب اس کے اندر ہم گارلک پیسٹ ایڈ کر لیتے ہیں, اباؤٹ 1 ٹی اسپون. لارڈ اسپیشل قورمہ ہے یہ, ضرور ٹرائی کریں گھر پہ اس کو. اسپیشل سا لارڈ قورمہ. چل, اور اگر بنانے کا دل نہیں کر رہا تو کم آن لارڈ آف فوڈ اور کھائیں لارڈ آف فوڈ کا اسپیشل لارڈ قورمہ. چلیں, ہمارا گارلک جو ہے وہ سلائڈ سا فرائی کرنا ہے, ہم نے گولڈن کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے سم انین پیسٹ. 4 to 5 ٹیبل اسپون آپ نے لے لینے ہیں. دس از ٹی اسپون, اس لیے میں تھوڑے زیادہ لے لوں گی. چلیں, انین پیسٹ کو آپ نے اچھے سے آئل میں مکس کر لیا, اور ساتھ ہی آپ نے ایڈ کر لیا اس کے اندر ٹومیٹو پیسٹ. ٹومیٹو پیسٹ پہ 4 to 5 ٹیبل اسپون, اور ٹی اسپون میں اگر ہم آتے ہیں تو 8 to 9 ٹی اسپونس. ٹھیک ہے, ٹومیٹو پیسٹ ہمارا ریڈی ہے. فلیم کو ہم میڈیم کر لیں گے, اور ساتھ ہی اس کو ہلاتے رہیں گے. اچھے سے جو ہے وہ ٹماٹر اور پیاز کا پیسٹ جو ہے وہ ہمارا آئل چھوڑ دے اور اپنی اسمیل کو بھی چھوڑ دے. کنسسٹنٹلی اس کو مکس کرتے رہنا آپ نے. اگر چھینٹیں پڑ رہی ہیں تو فلیم کو لو کر لیں. امید کرتی ہوں رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا, مزے مزے کے چٹپٹے کھانے بھی بن رہے ہوں گے, میری ریسیپیز کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. فیڈ بیک ضرور دیا کریں.
اچھے اچھے کمنٹس پڑھ کے, اچھے اچھے فیڈ بیک دیکھ کے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ساتھ نمازوں کے سلسلے بھی جاری ہوں گے. رمضان اپنے ساتھ اتنی رحمتیں, خوشیاں, رونقیں لاتا ہے, اور ٹرائی کیا کریں رمضان میں زیادہ سے زیادہ دوسروں کی ہیلپ کر لیا کریں جو نیڈی ہوتے ہیں. ہمارے دسترخوان پہ ہزاروں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آئی تھنک جن کے پاس صرف پانی ہوتا ہے روزہ افطاری کے لیے. تو سب سے پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھا کریں. اور آج کی اچھی بات کی طرف چلتے ہیں. آج کی اچھی بات یہ کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ سے ہم سب کی یہ روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ نماز کو ہم باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. بڑے ہم ایزیلی 5 ٹائم ماشاءاللہ نماز ہماری ادا ہو جاتی ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی نماز رہ نہ جائے پورے 30 ڈیز میں. لیکن یہ کوشش جو ہے وہ آپ نے سارا سال کرنی ہے. اب کہتے ہیں جو انسان 40 دن نماز پڑھ لے اس کے بعد آٹومیٹیکلی اس کی عادت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ نہیں پاتا. تو 30 ڈیز ہمارے یہ ہوتے ہیں, 10 ڈیز آپ اور کوشش کریں تو الحمدللہ آپ یقین کریں آپ خود نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا آپ کو. چلیں اب اس کے اندر میں کچھ دہی ایڈ کر لیتی ہوں. ساتھ ساتھ ہم اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم اپنا کھانا بھی ریڈی کرتے ہیں. اباؤٹ 4 to 5 ٹیبل اسپون میں نے دہی کے ایڈ کر لیے ہیں. اچھے سے مکس کر لوں گی میں اسے تاکہ دہی جو ہے وہ میرے انین اور ٹمیٹو پیسٹ میں اچھے سے ابزارب ہو جائے اور اچھے سے پک بھی جائے. ٹھیک ہے, اسپائسز بھی ایڈ کر لیتی ہوں ساتھ ہی ساتھ. حسب ذائقہ آپ نے نمک لے لینا, جتنی آپ کی چکن کی کوانٹٹی ہے, جتنا آپ بنانا چاہتے ہیں قورمہ اس حساب سے. تو میں 1 ٹی اسپون لے رہی ہوں. ساتھ ہی ایڈ کر لی ہے میں نے ریڈ چلی جو کہ 1/2 ٹی اسپون. ساتھ ہی ہم لے رہے ہیں ٹرمرک یعنی کہ ہلدی, وہ بھی 1/2 ٹی اسپون. چل ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے. دہی کو ہم نے پکنے دینا ہے, اور کوشش کیجئے گا کہ ایک جگہ پہ جم نہ جائے دہی. کنسسٹنٹلی آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے. چل اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے لارڈ اسپیشل قورمہ مسالہ جو کہ اباؤٹ 2 ٹی اسپونز ہیں فل. اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے. یہاں پہ میری جو گریوی جو ہے وہ بھی تھک ہو رہی ہے. خوشبو مسالہ ایڈ کرتے ہی مزیدار ہو گئی ہے. لارڈ اسپیشل قورمہ از گونا ریڈی. چلیں فلیم کو تھوڑا سا سلو کر لیتی ہوں میں کیونکہ اس کی جو چھینٹیں ہیں وہ باہر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. اب اس کے اندر میں ایڈ کر لوں گی چکن جو کہ میں نے بوائل کر لیا تھا, اینڈ اٹس اباؤٹ 1 kg. چکن ایڈ کر لیا ہے, میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں. خوشبو بہت ہی مزیدار آ رہی ہے. آج کی ہماری اچھی بات بھی ہو چکی ہے. یاد رکھیے گا بھول نہ جایا کریں. فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کیسی لگی آپ کو ریسیپی. اینڈ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو کوک کم آن لارڈ آف فوڈ پہ آئیں اور یہاں پہ آپ سحری اور افطاری کو انجوائے کریں. سحری میں بھی الاٹ آف ڈشز, افطاری میں بھی الاٹ آف ڈشز, مزیدار یمیسٹ. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو کوک, اور اگر آپ کوک کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ریسیپیز کو ضرور ٹرائی کیا کریں. بالکل ایزی ہوتی ہیں. آپ کے سامنے ہی میں 5 to 10 منٹس میں آپ کو ہر چیز بتا دیتی ہوں اور ریڈی بھی کر کے چلی جاتی ہوں. اور اتنی یمی سی, اتنی خوشبودار مزیدار چیزیں بن جاتی ہیں جو کہ آپ کی فیملی گیدرنگز میں پیش کرنے کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں. گھر پہ بھی ٹرائی کریں, خود کے لیے بھی. چلیں میرا چکن جو ہے وہ پک رہا ہے. اب گریوی میں تھوڑی سی میڈیم سی فلیم کر لیتی ہوں میں. گارلک کے پیسز ایڈ کر لو اور کچھ گرین چلی. چل
زیادہ سافٹ بھی نہیں کرنا اور زیادہ ہارڈ بھی نہیں رہنے دینا. اور آنچ جو ہے وہ آپ نے اتنی تیز نہیں رکھنی کہ چکن جو ہے وہ اندر سے کچا رہ جائے اور ٹینڈرنیس آ جائے چکن میں. ٹھیک ہے, میڈیم سی فلیم پہ آپ نے پکاتے رہنا ہے اور کنسسٹنٹلی آپ نے چمچے کو ہلاتے رہنا ہے. باقی ساتھ ساتھ پکوڑے سموسے بھی بن رہے ہوں گے, شیک بن رہے ہوں گے. ہمیشہ آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا بہت لازمی ہے. اچھے سے چٹخارے دار کھانے تو ہم کھاتے ہی ہیں, ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. سارا دن آپ کا روزہ بھی ہوتا ہے, گرمی کا موسم بھی ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. چکن جو ہے وہ اچھے سے پک رہا ہے. اس کے اندر اب میں مزید ایڈ کر لیتی ہوں 2 to 3 اسپون آف یوگرٹ, یعنی دہی. ٹھیک ہو گیا. گریوی جو ہے اس کی کنسسٹنسی میری تھک ہو گئی ہے, بٹ میری چکن میں سلائٹ سی ٹینڈرنیس ہے. 1 to 2 منٹس میں یہ بھی سافٹ ہو جائے گا اور ہمارا جو لارڈ اسپیشل قورمہ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے. آفٹر 1 منٹ میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی. اب اس کے اندر ایڈ کر لیتی ہوں سم کریم. اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک, ادروائز نو ایشو. اباؤٹ 2 to 3 ٹی اسپونز آپ نے کریم کے ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, چلو کریم کو ایڈ کر لیا ہم نے. اچھے سے مکس کر لیں اب اسے. میرا قورمہ آلموسٹ ریڈی ہے, بس کریم کو اچھے سے میں نے اسپریڈ کرنا ہے سارے چکن پہ. چلیں ٹرائی کیجئے گا کہ آپ کا چکن جو ہے وہ اتنا زیادہ سافٹ نہ ہو جائے کہ آپ کے پیسز ٹوٹ جائیں. اگر پیسز ٹوٹے ہوئے ہوں اور آپ کسی کے سامنے اس کو رکھتے ہیں تو ایک اچھی لک نہیں دیتے, اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی نہیں رہتی. اور ٹرائی کرنا ہے آپ نے کہ جو آپ کا اسپون ہو وہ ووڈ اسپون ہی ہو, کیونکہ اسٹیل یا دوسرے اسپون سے یہ ہے کہ چکن زیادہ ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, میرا قورمہ از ریڈی. فلیم کو بند کیا میں نے پہلے ہی ڈش آؤٹ کے لیے ڈش ریڈی کر لیا تھا. چل اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں. خوشبودار مزیدار لارڈ اسپیشل قورمہ از ریڈی. Waiting for azan time and anxiously waiting to eat this korma. چلو قورمہ از ریڈی. سیٹ اسائڈ. تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں ہم اسے. تو گارنشنگ کے لیے ہرا دھنیا, کٹی ہوئی ہری مرچ and garlic slices, ginger slices. چل ہمارا لارڈ اسپیشل قورمہ ریڈی ہے کھانے کے لیے. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی. گھر پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا, مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ می. اللہ حافظ. Alright, welcome back to the show. جی آپ مجھے بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے. ابھی آپ کے پاس سیلاب آیا, آپ کو ٹینٹ کی شارٹیج ہوگی, یعنی آپ کی جتنی کمپنیاں ہیں وہ ساری مل کے بھی ٹینٹ پورا نہیں کر پا رہی کوئی, الا یہ کہ آپ کو باہر سے آنا شروع ہو. ایسے ہی یہ والا معاملہ. ابھی ہمارے لوگ ترکی گئے ہوئے تھے. ہاں, ایکچولی میں آپ سے ٹرکی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہی تھی. ایک تو مطلب وہاں کے لوگوں نے, ان کی گورنمنٹ نے اپریسیشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی کہ ایک ادارے نے اتنا ہیلپ کیا, ایڈ پہنچائی. بہت اچھا میسج اس کا جو ہے. ہاں ایگزیکٹلی رائٹ.
سو ایگزیکٹلی کیا کام ہوا ادھر؟ میں ان تصویروں کی بات کر رہا ہوں جس میں الخدمت جی کے لوگوں نے کیا. اچھا ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں ترکی کے ساتھ تو ہمارے تاریخی ریلیشنز ہیں. یعنی میں آج سے 10 سال پہلے ترکی گیا تو ایک اسکول کا وزٹ کر رہا تھا تو مجھے جو ہے کہ انہوں نے اپنی کلاس کے سامنے کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان سے ہیں. آپ یہ نا کہ میں 40 سال پہلے پیدا ہوا ہوتا تو خلافت مومنٹ میں. جی بالکل. اچھا انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ پاکستان کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ تو میں حیران ہو گیا, ترکی تو مجھے نہیں آتی تھی, ایک ٹرانسلیٹر درمیان. اس نے کہا جی بچے نے کچھ بتایا, اس نے کہا بچہ یہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو ہے کہ دادی نے یہ بتایا تھا کہ جب یہاں خلافت کی جو ہے کہ تحفظ کی موومنٹ چل رہی تی تو پاکستان یا یہ جو بر صغیر تھا اس وقت اس علاقے کی خواتین نے اپنے زیور بھیجے تھے مدد کرنے کے لیے. یعنی وہ ان کے ہسٹوریکل کانشنس کا حصہ ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بقرعید آئے گی تو سینکڑوں ترکی کے لوگ اپنی جو ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اور اپنی بقرعید چھوڑ کر یہاں پورے پاکستان کے اندر قربانی کر رہے ہوں گے خود فزیکلی. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے قربانی کے پیسے دے دی کہ لو جی میری طرف سے آپ جا کر برما میں کر دیں, میری طرف سے آپ سیریا میں شام میں کر دیں. وہ ترکی کے لوگ خود آتے ہیں یہاں قربانی کرنے کے لیے. ہر مرحلے پر ترکی نے ہماری مدد کی ہے, کیا کووڈ ہو, کیا جو ہے کہ ہمارا اپنا جو ہے کہ زلزلہ ہو, اور کیا یہ ہمارا سیلاب ہو. تو ابھی جب یہ آیا تو ہم نے چند گھنٹے کے اندر اندر ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم 50 کروڑ کی مدد کریں گے. الخدمت نے, ہم حکومت نہیں تھے. اچھا ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے, کسی نے ابھی ڈونر نے اعلان بھی نہیں کیا, لیکن چند گھنٹوں میں, یہ چند گھنٹوں کی بات ہے, ہم نے کہا 50 کروڑ کی ہماری کمٹمنٹ ہے. اور اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہم نے اپنی پارٹنر آرگنائزیشن کو جو ہے کہ کہہ دیا کہ پیسے ہم آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. الحمدللہ بعد میں آ گئے. یہ ہمیں اعتماد تھا کہ پاکستان کے لوگ اتنے جو ہے نا ترکی سے محبت کرنے والے کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ 50 نہیں 62 کروڑ ہمارے پاس آ گیا. ہم نے لیکن ہم نے ابتدائی چند گھنٹوں میں ہم نے کمٹمنٹ دے دی. ایک طرح سے آپ نے اپنے اس میں سے نکال کے دیا نا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ اچھا ترکی نے یہ کیا کہ ترکی کو کہا کہ آپ کا ایک الخدمت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے ڈیزاسٹر کے اندر کام کرنے کا, والنٹیئرز کا. یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ 2005 کا زلزلہ جو تھا 62,000 ہمارے والنٹیئرز نے اس سیلاب میں کام کیا. ہمارے پاس پوری فہرست موجود ہے. تو ترکی نے جو ہے کہ آرمی کے ساتھ ساتھ 1122 پاکستان کے 2 ادارے تھے کہ جو ترکی کے اندر گئے ہیں, تو تیسرا کوئی کسی کو انوائٹ کیا تو الخدمت ہے. تو حکومت ترکیہ نے الخدمت کو کہا کہ ہمیں, اور یہ بھی ایک کہانی ہے کہ چند گھنٹے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لوگ چاہیے. اب ظاہر کوئی کہیں ہے, کوئی کہیں ہے, کسی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے, کسی کا پاسپورٹ موجود نہیں ہے. ہم نے چند گھنٹوں کے اندر 50 لوگوں کو کراچی, لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا. ان کے ہاتھ میں صرف پاسپورٹ تھا, کچھ نہیں تھا. اور تو ترکی نے اپنے ویزا سیکشن ایئرپورٹ پر بھیجے, انہیں وہیں اسٹیمپ کیا گیا ویزا, اور ایک ٹرکش ایئر لائن کے ذریعے 50 لوگ جو ہے وہ گئے. اور ہم ایسے نہیں گئے, ہم نے 1 کروڑ کا سامان لے کر گئے یہاں سے جو زلزلے میں کام آنے والا, جس میں ہیومن سکینر تھے, جس میں ڈرل مشینز تھی, جو یہاں پاکستان سے لے کر گئے. کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے بس خالی چل جائیں. ہم نے 1 کروڑ کا سامان خریدا اور ہمارے ان 50 لوگوں کے ساتھ گیا. ان لوگوں نے 10 دن وہاں کام کیا. دنیا کی 110 ریسکیو اینڈ ریلیف کی ادارے اس وقت آئے ہوئے تھے اس علاقے کے اندر, اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے پاکستان عوام کی طرف سے, ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ان لوگوں نے جو ہے کہ یہ کام کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ترکی نے اس کو اس طرح اکنالج کیا, جو دعا کہہ رہی تھی کہ جب یہ لوگ واپس آئے تو تینوں ایئرپورٹ کے اوپر ترک کونسل جنرل ان کو ریسیو کرنے کے لیے موجود تھے, کراچی, لاہور, اسلام آباد. اور یہ ٹائم تھا صبح کے 4 بجے. صبح کے 4 بجے لاہور کے ترک کونسل, اسلام آباد کے ترک کونسلر, اور جو ہے کہ کراچی کے وہ اپنے ان بھائیوں کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھے کہ جو اس گھڑی میں جو ہے کہ ان کے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے. تو یہ خوبصورتی ہے. اچھا ابھی ہم کام کر رہے ہیں, ابھی ہم کام کر رہے ہیں, اور وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ, اور ساتھ سیریا بھی ہے, تو وہاں جو بھی کچھ ہو سکتا ہے تو اس وقت چل رہا ہے. اینڈ آلسو میں پڑھ رہی تھی یونائٹڈ نیشنز نے بھی کام کو اکنالج کیا, اس سے کمنٹ کیا, رائٹ؟ جی وہ اس کا سیلاب کے حوالے سے, اس کی سیلاب کے حوالے سے جو کام, اس کی اکنالجمنٹ کی عملی شکل یہ تھی کہ جب انطونیو گوتریس جو ہے جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں, جب وہ پاکستان آئے, اور ظاہر بات ہے پاکستان وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کے متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے. اور وہ انہوں نے یہ خود ہی بتایا کہ پاکستان کا کلائمیٹ کو خراب کرنے میں اتنا حصہ نہیں ہے جتنا کہ اس کے نتیجے میں آنے والی تباہ کاری کا وہ حصہ ہے. انہوں نے یہ بات کی, یعنی یہ بات انہوں نے آن سٹیج آ کر کہی. تو صرف ایک آرگنائزیشن کو دعوت دی گئی گورنمنٹ سیکٹر کے علاوہ, وہ الخدمت فاؤنڈیشن تھی. ہمارے جو اس وقت کے مرکزی صدر عبدالشکور صاحب تھے, ان کو باقاعدہ اسلام آباد بلایا گیا, اور انطونیو گوتریس صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے اکنالج کیا. ابھی جو ہے ترکیہ سے واپسی کے اوپر عبدالشکور صاحب جو ہمارے انٹرنیشنل
اس کے جو ہے کہ وہ ہیڈ بھی ہیں وہ یعنی دوحہ سے ہوتے ہوئے ہے، تو انہیں جو ہے کہ الجزیرہ نے کہ جو اس وقت بہت بڑا چینل ہے انہیں اپنے آفس میں دعوت دی، اور انہوں نے الجزیرہ کے مین جو نیوز کے دوران جو ہے کہ ان کو موقع ملا، انہوں نے بتایا کہ کیا ہم پاکستان میں اس کرتے رہے سیلاب میں، انہوں نے سیلاب کا بتایا، اور دوسرا انہوں نے ترکی اور شام میں جو الخدمت کی کوشش کری. تو گویا اب الخدمت کی ایکنالجمنٹ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے روہنگیا کہ جو ہمارا جو ہے کہ میانمار کہ جب ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے کہ ڈسپلیس ہو کر بنگلہ دیش آئے کیمپوں کی صورت کے اندر، تو الخدمت نے وہاں ان کے ساتھ تعاون کیا. سملرلی ترکی اور شام کی میں آپ کو بات بتا دی ہے. اس کے ابھی ہم نے اپنا میڈیکل مشن بھیجا ترکی میں، اور ترکی میں لیکن انہوں نے دیکھیں نا وہ جو بات آ رہی تھی پریپیئرڈنیس کی کہ ترکی نے کہہ دیا کہ ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں. بالکل، یعنی اس وقت دعا ہمارے پاس 250 ڈاکٹرز مرد و خواتین رجسٹرڈ ہیں کہ وہ ترکی جانا چاہتے ہیں. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا دوحہ سے، خاتون کا، انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل چاہتی ہوں کہ میں نے حج پہ جانا ہے، میں چاہتی ہوں کہ حج سے پہلے میں ترکی میں اپنی خدمات انجام دوں. خاتون وہ کہہ رہی ہے. دوسری طرف سے ایک ڈاکٹر صاحب کراچی سے مجھے فون کر رہے ہیں کہ جناب میں نے 1 مہینے کی چھٹی لے لی ہے، ٹکٹ میں نے لے لیا اور میں عید کے بعد جانے کے لیے تیار ہوں. الحمدللہ یہ رسپانس جو ہے نا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے. ابھی 2 دن پہلے آپ ابھی سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو اس وقت ہم جو ہے کہ غزہ فلسطین کے اندر فوڈ پیکج تقسیم کر رہے ہیں. الخدمت کی جیکٹ پہنے ہوئے جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، جو وہاں کی ہماری پارٹنر آرگنائزیشن ہے، ہم نے یہاں سے رمضان میں ان کو فوڈ پیکج بھیج دیا اور وہ ان کو فراہم کریں. تو یہ ہماری انٹرنیشنل سروسز ہے جو کی جا رہی ہے. اچھا، اس سے پہلے تو وقاص بھی ہماری ایسی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ پاکستان کی یعنی کہ آرگنائزیشن ہو اور جس نے بین الاقوامی جو آفات آتی ہیں ان میں بھی آپ کا درست ہے. یہ تو بڑا ایک بہت بڑا یہ ادارہ کہ الحمدللہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے سر، یعنی کہ ہم اس کو کرتے ہیں. اور لوگ اور یہ وجہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 83 یا 85 انٹرنیشنل NGOs ہیں کہ جنہوں نے سیلاب کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ پاکستان میں کام کیا، مختلف ایریاز میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن کے اندر، کلین واٹر کے اندر. یعنی 85 کے قریب NGOs ہیں کہ جو پوری ساؤتھ افریقہ سے لے کر امریکہ تک ہیں. یعنی باقاعدہ اب یہ ہے کہ اوباما فاؤنڈیشن نے بھی ایکنالج کیا، جمیمہ گولڈ سمتھ نے بھی ایکنالج کیا. یعنی اب الخدمت جو ہے یعنی ایک پاکستانیوں کے لیے پرائیڈ ہے کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج، پاکستان کا ایک مثبت چہرہ جو ہے کہ جو سمجھ لے کہ نہیں پاکستان میں صرف جو ہے کہ صرف افراتفری نہیں ہے، صرف بیڈ گورننس نہیں ہے، صرف جو ہے کہ کرپشن نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں ایسے ادارے اور ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو ایک آئیکن ہیں جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، اور صرف پاکستان کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے. اچھا سر، آپ نے بتایا کہ 60,000 ورکرز ہیں جو ڈیزاسٹر ریلیف میں کام کرتے ہیں، رائٹ؟ اینڈ مجھے بتائیں کہ ایگزیکٹلی ٹریننگ وغیرہ کیسے ہوتی ہے ان لوگوں کی، کیونکہ ایک تو لائک ڈیزاسٹر سے ڈیل کرنا اینڈ دین اسے انٹیسپیٹ کرنا از ڈیفیکلٹ جاب. اس کو میں ایک اور تناظر میں کہوں گا. ویسے عام طور پہ یہ بڑا اہم سوال اس لیے ہے کہ ادروائز ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ پراپر یعنی کہ ٹرینڈ نہیں ہیں تو پھر آپ نقصان کرتے ہیں اپنا بھی اور وہاں جا کر لوگوں کا بھی. یہ آپ کی بڑا اہم جو اسکلڈ ورکر ہے اس کا تو اس کی تو کوئی متبادل نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عام طور پہ یہ آبادی کو یا پاپولیشن کو لوگ لائبلٹی لیتے ہیں. ارے اور یہ ایک بحث بھی ہوتی ہے، ہمارے ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے جو میڈیا کے اوپر ہوتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے دنیا میں یہی آبادی جو ہے کہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے اپنا 60% سے زیادہ جو ہے کہ یوتھ ہے جو 30 سال کی عمر کا ہے. یہ آپ کو یہ معلوم ہے. 11 کروڑ پاکستان کی آبادی جو ہے کہ وہ اس وقت جو ہے کہ اس وقت آپ سمجھے کہ 15 سال سے نیچے کی 11 کروڑ کی آبادی. الخدمت نے اب اس کو ٹیک اپ کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے. ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو 2-3 بڑے ہم نے کام کیے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ آئے. اس میں ہر طرح کا یوتھ ہے، اس میں اسکلڈ یوتھ بھی ہے، انسکلڈ بھی ہے، اس میں انٹرپرینورشپ والا بھی ہے، اس میں پرائیویٹ یونیورسٹی کالجز کے بچے اور بچیاں بھی موجود ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک پورا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، وہ ہے والنٹیئر کا، یعنی والنٹیئر مینجمنٹ کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم ایک بنا رہے ہیں والنٹیئر اکیڈمی. اچھا، اب اس میں ہم جو ہے کہ پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو رجسٹر کریں گے کہ بھئی ایک تو ایک ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے. مثلا دعا ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں میری سافٹ اسکل بڑی بہتر ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں الخدمت کے ساتھ میں الخدمت کو بہت اچھی گرافک ڈیزائننگ کر کے دے سکتی ہوں، تو آپ ہمارے اس جو ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر انرول ہو جائیں گی. ایک فرد یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے کہ بلڈ دے سکتا ہوں اور جو ہے کہ میں تمہیں سال میں 2 دفعہ دے سکتا ہوں، 3 دفعہ دے سکتا ہوں، اپنے رجسٹر کر رہا ہے. ایک فرض یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے، مثلا اس وقت بھی آپ سے چند قدموں کے فاصلے پر ہمارا مرکزی دفتر ہے. یعنی لڑکے اور لڑکیاں روزانہ
اپنے گھر کی افطاری چھوڑ کر وہ یہاں آ رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے کہ وہ افطاری تیار کرتے ہیں اور جو ہے کہ مختلف چوکوں پر راؤنڈ اباؤٹس پر آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک میس ہوتی ہے افطار کے وقت, یہ 6 بجے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا ہے, تو وہ جو ہے کہ اپنی خود بھی جو ہے کہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر افطاری کر رہے ہیں اور جو ہے کہ وہ اس وقت جو ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں یہ لڑکے اور لڑکیاں وہ کر رہے ہیں. تو گویا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کرنے والا ہے اس وقت, بہت بڑا کام کرنے والا ہے. سورٹ آف والنٹیئر بینک بن گیا ہے. بالکل. تو اب اس وقت جو ہے نا ہم نے یہاں سے بہت, ہم ہر سال الخدمت یوتھ گیدرنگ کرتے ہیں, وہ بنیادی طور پر والنٹیئرس کی ہے. لاہور میں تقریباً 2-2.5 ہزار بچے اور بچیاں جو ہیں جو یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں ہیں. ابھی ہم نے ایک یونیورسٹی کے ساتھ, لاہور کی یونیورسٹی کے ساتھ جو اسٹریٹ چلڈرن کا پروجیکٹ کیا, یہ بڑا منفرد سا ہے. یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کہ جو بچے یہ کوڑا کرکٹ چنتے ہیں گلیوں میں, اچھا ان کے والدین پڑھاتے نہیں ہیں, جہالت ہے, شعور نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کیا, یا وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے کہ شام کے اوقات میں, بعض اوقات ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اگر دیکھا جائے تو مجبوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ارننگ ہینڈ کو نہیں دیا, بڑے مسائل. ہم 2 گھنٹے کے لیے ان کو جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی تو بڑی خوفناک ہوتی ہے. ایک استاد دیتے ہیں ہم ان کو اور وہاں جو ہے ان بچوں کو لے کر آتے ہیں. ہم نے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, MOU کیا, 10 دن کے لیے ہم صرف انہیں کنوینس دیتے تھے. ہم ان بچوں کو ان علاقوں سے اکٹھا کرتے تھے اور ایک بہت اچھی یونیورسٹی جو لاہور کی ہے اس میں لے کر آتے تھے. MBA ڈپارٹمنٹ کا گریجویٹ اسکول جو ہے وہ ان کو 10 دن جو ہے کہ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ان کو گارڈننگ سکھا رہا ہے, ان کو پینٹنگ سکھا رہا ہے, ان کو جو ایکسرسائز کرا رہا ہے, ان کے ساتھ مل کر جو ہے کہ وہ لنچ کر رہا ہے. KFC سے, میکڈونلڈ سے ان کے لیے برگر آ رہے ہیں. اب اندر یہ اسٹریٹ چلڈرن ہیں لیکن ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے کہ ایک جو ہے کہ آڈیٹوریم کے اندر ان کی کلاسز ہو رہی ہیں. میں جب گیا آخر میں تو وہ جو بچیاں تھیں ہماری اس یونیورسٹی کی وہ ایموشنل ہو رہی تھی, اس لیے کہ 10 دن انہوں نے ان کو پڑھایا. بچے جو تھے ان کے اندر کانفیڈینس تھا, وہ ان کے اسٹریٹ وزڈم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو گلی ہم سے زیادہ اسٹریٹ وزڈم ہوتا ہے, زمانے کے دھکے کھا کھا کے, تعلیم اگر آ جائے جن کو آپ چھوٹے کہتے ہیں. وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ جن کو آپ چھوٹے کہتے ہیں یہ اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں, یہ اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں, کما کے دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑا اچھا, اب یہ والنٹیئرز کا کام, سارا والنٹیئر کام ہے. تو ان کو جو ہے کہ ہم نے بلایا. تو اس طرح کے بہت سارے وینچرز ہیں. تو اب ہم نے اس کی پہلے ویژننگ کی ہے, پھر ہم جو ہے کہ ہم نے اس کا ایک پورٹل بنا دیا ہے. سب لوگ آ کر اس وقت جو ہے وہ کرتے ہیں. ہم نے ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا دیا, اپنے ایک نائب صدر جو ہیں ان کو جو ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے. تو گویا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگلے 5 سالوں میں 10 لاکھ 1 ملین والنٹیئر جو ہے ہم ان کو رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں, ان کو ہم باقاعدہ ان کی جسے کہتے ہیں کہ ان کی سکل سیٹ, ان کی ایپٹیٹیوڈ اور ان کی جو ہے اپنی پرائرٹی جو ہے اس کے تحت جو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے باہر جانا, مثال طور پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تعلیمی اداروں میں جانا چاہتے ہیں, ہم اس پورے گروپ کو لے کر جائیں گے اور ہم ان کو جو ہمارے اسکولز ہیں, تھر پارکر میں اسکولز ہیں, ہم ان کو لے کر جائیں گے. تو گویا والنٹیئرز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے والنٹیئر مینجمنٹ کا, کہ سارے کام نہیں کیے جا سکتے آپ کے جو ہے نا وہ, آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایک پرانا کانسیپٹ تھا بوائے اسکاؤٹ گرلز کا, جی آپ کو یاد ہوگا NCC, جو ہم اسکولوں میں یونیفارم پہن کے جو کہ فائرنگ سیکھتے تھے, پریڈ سیکھتے تھے, سول ڈیفینس, یہ سارے ادارے ختم ہو گئے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں یا ہم نے اپنے اس میں جو ہے ان ساروں سے سیکھا تھا, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو صورتحال کیا ہوتی ہے, ہمارے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی, اور عوام جو ہے کہ پتہ کیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں کشمیر میں اور آپ ململ کے کپڑے لے کے جا رہے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل جو ہے جب یہ زلزلہ آیا ہے تو بالکل ایسے وہ پھکے ہوئے پھر رہے تھے, ٹرک بھر بھر کے کپڑے لے گئے, لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں سردی ہے, اکتوبر میں زلزلہ آیا ہے اور آپ جو ہے کہ لے کے جا رہے ہیں ململ کے جو پنجاب, وہی نا اس کی وجہ سے رستے جناب بند ہو گئے, رک گئے, رستے بند ہو گئے, اور اس کی وجہ سے گندگی پھیلی اور ایک اضافی آپ نے کام بڑھا دیا لوگوں کا, بلکہ آسانی پیدا کرنے کہ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایڈ, وہ ان کے کام بھی نہیں آئی. ہاں کسی کے بھی کام ضائع ہوتی, کسی کے بھی ساری ضائع ہو گئی. میں نے کہا نا اس کی وجہ سے رکاوٹیں آئیں نا, بلکہ دیکھیے رکاوٹیں آئیں, اب اس کو کچرا ہو گیا, اس کو سمیٹنا خود ایک کام ہے. یہ جو دیکھیں میں تو کہتا ہوں المیہ یہ ہے کہ ہماری 70 سال ہماری بیوروکریسی ہے, وہ آٹے کا ایک ٹرک نہیں تقسیم کر سکتی. لوگ جان سے جا رہے ہیں, لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, یعنی رونا آتا ہے. یعنی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ میں الخدمت کی خدمات کو بڑھا چڑھا کر بیان کروں اور حکومت کے اوپر کو میں لعنت ملامت کروں. حکومت بھی ہماری ہے, گورنمنٹ بھی ہماری ہے, ہمارے ٹیکسوں سے چلتی ہے, لیکن یہ المیہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہ چند ہزار آٹے کے تھیلے تقسیم کرنے کی کیپیسٹی سے محروم ہو چکے ہیں کہ ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں لائیے ہمیں دیجیے. اس وقت جو ہے کہ لاکھوں لوگوں کو ہم اس رمضان کے اندر راشن پیکج, کل یعنی گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا جی کہ 2.5 کروڑ پہ ہم آپ دے رہے ہیں. اب ظاہر ان کو بھی دیر ہوگی, ہم نے کہا بھی آخری اشرا ہے, 1 ہفتہ رہ گیا ہے, لیکن ہم کریں گے. ہم نے کل ہی یعنی کل ہمیں آیا, انہوں نے کہا 2.5 کروڑ کا یہ راشن ان 15 جگہوں پر آپ نے پہنچانا ہے. ہم نے 1 دن کے اندر مینیج کریں, انشاءاللہ پرسوں جو ہے یہ تقسیم شروع ہو جائے گی پورے پاکستان کے اندر. تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ یہ والنٹیئرز ہی ہیں. یہ ذرا ہمارے یہاں بہت خوبصورت نظام ہے جو آپ نے کہا نا, ٹاپ پر والنٹیئرز ہیں,
یعنی جو ہمارے یہاں ہم سمیت یہ جو ہماری ٹیم ہے یہ والنٹیئر، پھر اس کے بعد ہماری فل ٹائم ٹیم آ جاتی ہے، پھر ریجنز ہیں ان کے اندر پھر والنٹیئر ہیں، پھر وہاں ہمارے مستقل کچھ لوگ ہیں، اس کے بعد پھر والنٹیئرز ہیں. گویا والنٹیئرز اور ہمارے جو کہ اسٹاف ممبرز کا خوبصورت امتزاج موجود ہے کہ جو ہمارے پوری اس کام کو کر رہا ہے. ہم یہ بریک کے بعد بات اگر کر لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف، اس کے بعد ہم یہیں سے اپنی بات جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. Alright, welcome back to the show. We're in conversation with the General Secretary of Al Khidmat, Mr. Waqas. ایک تو یہ بات ہے کہ اگر گورنمنٹ itself آتی ہے اور آپ کو کوئی کام سونپ دیتی ہے تو ایک تو that's a testament to Al Khidmat and ان کی کتنی credibility ہے and failure of government. ہاں and it's a government کا failure بھی تو ہے which is sad and depressing کہ وہ خود جو for example NGOs کو آپ exactly اس طرح سے وہ فلاحی کام کر رہے ہیں رائٹ، آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ you have to do this، ان کے اوپر کوئی obligation نہیں ہے، but it's sad کہ وہ اپنی obligation بھی جو ہے وہ organizations کو دے دیتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے like that's obviously کہ it says something about Al Khidmat and organizations جو اپنا کام کر سکتی ہیں اور اتنا اچھا کرتی ہیں، but it's also a sad reality in terms of. بلکہ میں نے ایک ٹی وی شو میں دعا یہ بات کہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جب تشریف لے گئے تھے باہر ایک بڑے ایک پوری دنیا میں جو ڈونرز تھے ممالک بھی اور ایجنسیز بھی، اور وہ واپس آ کر انہوں نے کہا تھا کہ غیر معمولی اعتماد کا اظہار کیا تھا اور بڑا پاکستان کے لیے اعلانات ہوئے تھے امداد کے، قرضے کے نہیں امداد کے. تو میں نے ایک ٹی وی شو میں یہ کہا تھا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کوٹ ان کوٹ جو ہے کہ سوال موجود ہوتا ہے کہ یہ امداد جو حکومت کے پاس آئی ہے کتنی جو ہے کہ یہ ہمیں ملے گی اور کتنی جو ہے کہ انتظامیہ اخراجات میں چلی جائے گی اور کتنی غتربود ہو جائے گی یہ ہے. تو میں نے کہا جی کہ بھئی الخدمت اور الخدمت کی طرح کی آرگنائزیشن، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ہی اکیلے کام کریں، نہیں، دیر آر مینی آرگنائزیشن جو ہے کہ ورکنگ آن دا سیم پیٹرن ود دا ٹرانسپیرنسی ود دا انٹیگریٹی جو ہے ہم کہتے ہیں. میں نے یہ تجویز دی تھی کہ بھئی یہ امداد جو آئی ہے یہ ان کے ذریعے سے استعمال ہو، حکومت جو ہے وہ ایز اے واچ ڈاگ ایز اے مانیٹرنگ کرے اور تھرڈ پارٹی اسیسمنٹ کروائیں. دیکھیے یہ طریقہ ہم نے آفر کی تھی کہ ایون ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آٹا تقسیم کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم الخدمت کے ذریعے سے اس سے بہتر طریقے سے تقسیم کریں گے جو چیزوں کو. تو یہ ہماری طرف سے ادارے کہ آخر ہم اس ملک کے باسی ہیں، اس دھرتی پر کا ہم پر حق ہے کہ ہم یہ کریں گے. تو گورنمنٹ اگر کسی ایسے کام کے اندر اگر الخدمت کو دعوت دے گی تو ہم اس لیے نہیں ہے کہ ہم این جی او تو ہم نان پولیٹیکل ہے، نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا ڈلیوری ہو سکتی ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. اچھا، آپ نے ٹرانسپیرنسی کے بارے میں بات کی اینڈ جو فار ایگزامپل ڈونرز ہوتے ہیں رائٹ فار الخدمت، تو ان آپ کا بھی سر وہی پیٹرن ہے کہ آپ پبلش کر دیتے ہیں کوئی رپورٹ یا ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے ٹو انشور کہ؟ یہ بہت اہم ہے. دیکھیے ظاہر بات ہے این جی اوز کا نام جیسے ہی آتا ہے تو ایک دم جو کہ گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں. پاکستان میں یہ رہا ہے. آئی تھنک جسٹ ان جنرل ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ جا رہا ہے ایگزیکٹ جگہ پہ ہیں ایکسپیرینس کہ جہاں جو یہ چیز ہو گیا. تو پہلے دیکھیں ایک تو ہے لا آف دی لینڈ، جس جگہ پر بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں کے کچھ قوانین ہیں جی اس کے مطابق ہے. تو گویا پاکستان میں جو ٹرانسپیرنسی کے اور جو آپ کے وہ ہیں تو کچھ سٹینڈرڈز ہیں، الخدمت جو ہے پوری طرح ان کو پورا کرے. میں جتنے ادارے ہیں ان سے اس کی جو ہے کہ اس نے اپروول لی ہوئی ہے. اچھا، اپنی رپورٹ کو جمع بھی کروانا ہے، یہ بھی ہے. اور یہ یعنی ایک تو یہ دوسری بات جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا انٹرنل نظام بھی ہے. ہم صرف حکومت، دیکھیں آپ کو پتہ ہے حکومت کے کھاتے پورے کرنا کو بہت مشکل نہیں ہے آج کی دنیا کے اندر. ہمارا اپنا بھی انٹرنل نظام ہے. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری ٹیم جو لاہور سے وہ آن دا سپاٹ جاتی ہے. مثال طور پہ اگر ہم نے بلوچستان کے اندر ہم نے جو ہے کہ تقریباً 600 کروڑ کا کام کیا ہے تو ہماری ٹیم نے خود جا کر اس کو چیک کیا ہے اور اس کی رسیدیں بھی، وہاں کا کام بھی، جو پروجیکٹ ہے وہ کیا. یہ دوسری چیز ہے. تیسرا جو ہے کہ آپ کا بلیف سسٹم ہے. ٹھیک ہے، کہ دیکھیں نا وہ ایک جملہ ہے نا کہ دیکھو وہ دیکھ رہا ہے. ہم ایک ایسے معاشرے میں کہ جو ایک مسلمان معاشرہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے. اور ظاہر ہے جس رمضان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ روزہ ہم نے رکھا یا نہیں رکھا؟ یہ تو میں جانتا ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے. اب میں کتنی دفعہ جو ہے کہ پانی اپنے منہ میں لے کے جاتا ہوں وضو کے لیے، تو کس کو پتہ ہے میں نے ہو سکتا ہے پانی کے گھونٹ پی لے اور نہیں، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے. روزہ ہمارے اندر یہی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ یہ جتنا کام آپ کر رہے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کا، یہ اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کہتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ میری برادری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی برادری قرار دیا ریگارڈلیس. اللہ تعالیٰ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے. تو ہم نے جو ہے نا کہ وہ ہم ہر ایک کے پاس اب اس وقت جو ہے ہندو کمیونٹی کے اندر ہمارا الحمدللہ ایک بڑا کام ہے.
یعنی دیوالی کے موقع کے اوپر، اس طرح ایسٹر کے موقع کے اوپر ہم جو ہے کہ عیسائی کمیونٹی کے اندر جا کر جو کرتے ہیں. ابھی میں پرسوں جو ہے میں انٹرسیکس جو ہے جو خواجہ سرا ہے ان کے مرکز میں خود گیا ہوں. میں راشن پیکج لے کر گیا ہوں. ظاہر ہے کہ بھئی وہ پاکستان کے شہری ہیں، اگر کسی وجہ سے مارجنلائز ہیں. اب یہ کمیونٹی ہے ہماری، یعنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم نے جو ہے کہ اب ہم صرف جو ہے کہ قانون سازی سے مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا. آپ صرف ٹاک شوز میں بیٹھ کر یہ یعنی جو ہے کہ زمین آسمان کی ملا دیں. اصل تو ہے کہ ان کی بنیادی ضرورت کون پوری کر رہے ہیں. تو ہم نے وہاں جا کر کہا، ہم نے انہیں کہا جی کہ ہم آپ کو ابھی تو عید کی خوشیوں میں شریک کر رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے ہم آپ کو پیروں پر کھڑا کریں. ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کیونکہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے خواجہ سرا جو ہیں ہم جب ٹیلی ویژن پر دیکھیں یا سڑکوں پہ بھی ملیں، ان سے اگر کبھی آپ بات کریں تو وہ کام کرنا چاہتے ہیں، مگر معاشرہ ان کے لیے گنجائش پیدا نہیں کرتا. وہی جو آپ کہہ رہے ہیں اتنا مارجنلائز کر دیا گیا ہے، اور سوائے ان کے ساتھ ان کا تمسخر اڑانے کے یا ان پر فکرے کسنے کے، اور یہ ایک مخصوص کام جو ان کا ہے، جی ہاں کوئی سنجیدہ کام جو ہے ان کے اندر بے شمار طرح کی صلاحیتیں جو ہیں، اچھا وہ تاریخی طور پہ بھی رہی ہیں، اور ہمیشہ ان کا یعنی کہ بھرپور استفادہ کیا ہے معاشروں نے، یعنی کہ جو بھی ان کی صلاحیتیں ہیں. مگر ہمارے یہاں ہم نے ان کو بالکل یعنی کہ ان کے مواقع جو ہیں بالکل ہی بند کر دیے ہیں. رستے تو آپ کی بات میں کلوز کرتا ہوں. ٹرانسپیرنسی کی جو بات ہو رہی تھی تو وہ یہی ہے، میں گزارش کر رہا تھا کہ الخدمت کو اس حوالے سے ضرور باقاعدہ کوئی پروگرام جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکے، ان کو یعنی کہ اپنے امپاور کیا جا سکے. تو وہ جو ہے تو ہمارا یہ جو آپ کے ٹرانسپیرنسی کی بات کی، تو پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ انٹرنل نظام بھی ہے، ایکسٹرنل جو ادارے ہیں جو ہم کو چیک کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، وہ بھی موجود ہے. ہمارا ایک بلیف سسٹم ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے. پھر اس کا ایک اور معاملہ ہے کہ میں اس لیے پورے اعتماد سے کہتا ہوں، اور الحمدللہ ہم پورے پاکستانیوں کو ہی کہتے ہیں کہ بھئی جو ہم جس کاسٹ کے اندر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اگر پبلک سیکٹر میں چلے جائیں تو اس سے شاید 10 گنا میں وہ کاسٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک فلٹریشن پلانٹ لگانا ہے، ہم نے جو اس کی کاسٹنگ کی ہے سے 4 لاکھ ہے. آپ بالکل میں آپ کو اعتماد سے کہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جا کر ان کی رپورٹ دیکھ لیجئے، یا ان کی جو بھی بنتی ہے PC1 یا اس طرح کی چیزیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کسی صورت میں بھی جو کہ 10-20 لاکھ سے کم نہیں ہوتی ایک فلٹریشن پلانٹ. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کی کاسٹ کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں. اسی لیے لوگ براہ راست اب آپ کو دینا پسند کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کیجیے. اب یہ آغوش کی بات آ رہی ہے، اب لوگ پورا آغوش جو ہے وہ کہتے ہیں وہ تقریباً کو 6 کروڑ کا. ابھی میں گیا ہوا تھا سیالکوٹ، تو صرف ایک نوجوان ہے، سویڈن سے آیا ہے، یہاں چھوٹی سی انڈسٹری اس نے لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا جی میں نے آپ کا آغوش دیکھا، یہ شیخ اوپرا جو لاہور سے بالکل قریب ہے. میں اتنا انسپائر ہوا کہ یتیم بچوں کے لیے آپ نے اتنا شاندار جو ہے نا کہ ہمارے گھروں سے زیادہ اچھا آپ نے بندوبست کیا بچوں اور بچیوں کے لیے جن کے سر پر والد کا سایہ شفقت موجود نہیں. تو اس نے کہا جی، اس نے کہا کہ میں پورا آپ کو جو ہے کہ 15 ایکڑ زمین خرید کر دے رہا ہوں اور پورا آغوش میں تعمیر کر کے دوں گا. یہ بالکل 3 دن پہلے کی بات ہے. تو گویا یہ ایک اعتماد ہے اس ٹرانسپیرنسی کی بنیاد پر جس کا سوال آپ نے پوچھا. اچھا، تو آپ ہمیں آغوش کے بارے میں بھی بتائیں. ایگزیکٹلی اٹس اورفنیج رائٹ، اور اس میں کیا رسپانسبلٹیز جو ہیں اب وہ الخدمت نے لے لی ہیں. سو فار ایگزامپل پڑھانا لکھانا، کیا ایگزیکٹلی جو ہے وہ الخدمت ان کے لیے کرتا ہے. تو دیکھیے روایتی طور پر تو ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لاہور کے اندر چونکہ ایک سٹاپ کا نام بھی ہے جس کو یتیم خانہ کہتے ہیں. ظاہر بات ہے وہاں ایک آرفنیج تھا، اس کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے. ہم نے اس کے لیے آغوش کتنا اچھا، ہاں آغوش کا نام یعنی ماں کی آغوش، یعنی جس کے اندر ایک جس کو آپ یعنی اناؤنس بھی کرتے ہیں تو آپ ایک دم آپ کو یہ ذہن میں ایک تصور آتا ہے جس میں ایک ملائمت ہے، جس کے اندر ایک حرارت ہے، جس کے اندر ایک محبت اور اس میں ایک احساس تحفظ ہے. تو ہم نے جو ہے آرفنس کے لیے جو ہم نے سینٹرز بنائے ہیں، یعنی جہاں وہ مکمل رہتے ہیں، یعنی جس کا مطلب ہے 24 آورز، وہ اس کا نام ہم نے آغوش رکھا. اس وقت پاکستان میں 21 آغوش ہے اور یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. یعنی یہ آپ سمجھیے کہ کراچی اور حالہ سندھ سے لے کر اور کوہاٹ اور چترال تک اور دیر اس علاقے تک اور سینٹرل پنجاب میں سب جگہ پر. تو یہ ہمارے پاس 21 آغوش ہیں، اور اس میں جو ہے کہ تقریباً کوئی 1,500 کے قریب بچے ہیں جو اور بچیاں ہیں جو رہ رہے ہیں. اور ہم نے یہ طے کیا کہ منیمم جو ہمارے گھروں کا ہے اس سے بہتر ماحول دیں. اور وہ ہم بالکل بڑے اعتماد سے یہ دعوت دیتے ہیں سب کو، آپ کی وساطت سے آپ کو بھی دیتے ہیں. آپ بلکہ موقع ملے لاہور سے بہت قریب ہے کہ آپ جا کر دیکھیں تو یو ول بی امیزڈ کہ وہاں جس طرح ان کی ٹیک کیئر کی جا رہی ہے. اچھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایگزیکٹلی کتنے بچے ہیں آل اکراس پاکستان، اور ان میں سے کتنے پڑھ رہے ہیں، ان کو کتنوں کو تعلیم مل رہی ہے،
کس طرح کی تعلیم مل رہی ہے, all of these things. جن بچوں کو ہم اپنے اس سینٹرز میں لے کر آئے ہیں جن کا نام آغوش ہے, اس کی تعداد تو 1,500 سے 2,000 کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہم نے بالکل ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ایک کوالٹی کا ایک ہاسٹل ہوتا ہے, اس میں تعلیم بھی ہے, اس کے اندر تربیت بھی ہے, اس کے اندر وہاں فاسٹر مدرز ہیں جو جن کو ماں کہتے ہیں, جو ظاہر خواتین میں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بچوں کو ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہیں. بہت ہی کوالٹی کے ان میں مکمل ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. کھیلنے کے لیے ان کے گراؤنڈ موجود ہے کہ جہاں بچے کھیلتے ہیں. تو یہ پوری سہولیات جو ہے کہ ہم اس وقت جو ہے 1,500 سے 2,000 بچوں کو, ہمارے 21 آغوش ہیں لیکن ابھی 12 آغوش زیر تعمیر ہے. ٹھیک ہے. اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے 21 کے علاوہ. 21 کے علاوہ تو جو مزید انشاءاللہ آپ سمجھیں کہ اگلے 1 سال کے اندر انشاءاللہ 1 سال کے اندر وہ آپریشنز ہو جائیں گے. یہ ہے. لیکن میں جو اگلی بات کروں گا کہ لیکن کتنے بچوں کو ہم ان کے گھروں سے اٹھا کر لائیں گے ان سینٹرز کے اندر, کیونکہ 2.5 کروڑ بچہ تو ویسے ہی اسکول سے باہر ہے. وہ بھی ہے. لیکن اس وقت پاکستان میں 49 لاکھ بچے ہیں جو آرفن ہیں, یتیم جو 49 لاکھ, یعنی 49 لاکھ. اور میں اگر میں نے مس نہیں کیا اس وقت فگرز ڈسکس ہوئے ہیں آغوش میں کتنے بچے اس وقت تعلیم میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو ہے 47,000 شاید. نہیں میں اس وقت بتا رہا ہوں کہ اس وقت وہ جو ہے نا کہ 1,500 سے 2,000 بچے اس وقت آغوش میں پڑھ رہے ہیں. دوسرا پروجیکٹ جو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے ٹوٹل اگلی بات ٹوٹل 49 لاکھ بچے پاکستان میں ہیں جو آغوش کے جو 21 سینٹرز اس وقت ہیں. ہاں, اس کے اندر 1,600 بچے ہیں. اس کے اندر 1,600 بچے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے, وہ پروجیکٹ کہلاتا ہے 47,000 غالباً ان کا پر ہیڈ وہ ہے. ہاں, وہ خرچہ جی. ہاں, میرے ذہن میں وہ فگر ہے ماہانہ خرچہ جو ہے وہ 47,000 ہے. پڑھ رہے ہیں 1,600. اوکے. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ جو یتیم بچے جن کے والد فوت ہو گئے ہیں اور اپنی ماؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ 20,000 ہیں. وہ جو آپ کے ذہن میں جو بات تھی وہ 20,000 ہے. یعنی وہ 20,000 بچے جو ماؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اب ظاہر پتہ ہے ان سب بچوں کو نہ لایا جا سکتا نہ اتنے وسائل ہیں, تو یہ زیادہ یعنی جسے کہتے ہیں چیلنج کتنا بڑا ہے, تقریباً 50 لاکھ. تو ہم نے یہ کیا کہ پھر وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ہی رہے. اچھا, ان کی جو ہے کہ اماؤنٹ ماہانہ ان کی ماں کے اکاؤنٹ میں آتی ہے. اچھا, ان کو اچھی تعلیمی ادارے میں تعلیم دی جا رہی ہے. ہم نے جو ہے کہ پورے پاکستان میں 112 یہ سینٹر بنا دیے. یہ سینٹر بنا دیے جس میں جو ہے کہ یہ بچوں کی ٹیک کیئر کی جا رہی ہے اور ان کو لباس بھی دیا جا رہا ہے, حتیٰ کہ ان کی ماؤں کی جو ہے کہ ہیلتھ اسکریننگ بھی ہو رہی ہے. پھر ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کی ماؤں کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مدد بھی کر رہے ہیں. کوئی سلائی مشین لے دی, ان کو کوئی کورس کروا دیا, کوئی پڑھنا چاہتی ہے ماں, تو ہم نے گویا کہ یہ ایک پوری ہولسٹک ایک اپروچ ہے, ایک بڑی ایک جامع کمپریہنسو ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ماؤں کے پاس بچے تو ہم گویا اس کو بھی بڑھا رہے ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ایک آغوش بنانے میں جو ہے کہ 6 کروڑ سے 10 کروڑ لگتا ہے, درست ہے, لیکن اس کے مقابلے کے اندر اسی اماؤنٹ کے اندر جو ہے کہ ہزاروں بچے اپنی ماؤں کے ساتھ جو ہے اور ان کی محبت بھی حاصل ہوگی اور وہاں ہم کریں گے. تو یہ اب اس کو ہم بڑھا رہے ہیں. تو اس وقت وہ ہمارے پاس 20,000 بچہ وہ بھی ہے. تو گویا اس وقت تقریباً 22,000 بچے اور بچیاں ایسی ہیں کہ جو ہمارے آرفن کے پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ہیں اور جن کی ضروریات کو ہم پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھینک یو سو مچ مسٹر وقاص فار بینگ آن دا شو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری بہت ساری باتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں. اور الخدمت کا نا اس میں 2 چیزیں, بہت ساری باتیں اس لیے بھی رہ گئی ہیں کہ الخدمت کا کام اتنا بڑا ہے اور ہر شعبے کے اندر دیکھیں نا, یہ جو 6-7-8 شعبے ہیں, 7 شعبے ہیں, ان میں ہر شعبے کے اندر اتنا اچھا انہوں نے کام کیا ہے کہ ایک پروگرام میں یہ ساری گفتگو جو ہے وہ سمٹ نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ لوگوں تک یہ ساری معلومات جو ہیں وہ پہنچنی چاہیے, اور کہ الخدمت نے کن کن شعبوں میں کام کیا ہے, کس نوعیت کا کام کیا ہے. اور لازم بات ہے کہ جو سوالات اٹھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں وہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے پوچھیں اور وہ بھی جواب کی شکل میں لوگوں تک پہنچیں. تو میرے خیال میں وقاص بھائی کو کل کے لیے جو ہے ہم انویٹیشن ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. کل یہیں سے کنٹینیو پھر بالکل. یہ تھا آج کا شو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ابھی ہم جا رہے ہیں دیکھنے کے موراکو میں رمضان کس طرح سے سیلیبریٹ ہوتا ہے. لیٹس ٹیک اے لک. افریقہ کے انتہائی شمال مغربی علاقے اور اس کے کونے میں جہاں بحیرہ روم بحر اوقیانوس سے ملتا ہے مراکش واقع ہے. یہ زیادہ تر ایک بنجر صحرائی آب و ہوا پر مشتمل ہے. مراکش آبادی کے لحاظ سے 4تھی بڑی عرب قوم ہے. مراکش شمالی افریقہ کے ان ممالک میں جانا جاتا ہے جو بیرون ملک سے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. کیونکہ شاندار
جغرافیائی مقامات اور اس کے صحراؤں میں پائی جانے والی گرم اور خشک آب و ہوا، اٹلس پہاڑوں کی چوٹیوں پر موجود سرد آب و ہوا سیاحوں کے لیے باعث دلکشی ہے۔ یہ بہت سے مشہور مقامات کا گھر ہے جنہیں دیکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے، جیسے تاریخی نشانیاں، مذہبی عمارات، بازار اور ساحل وغیرہ۔ مراکش کی معیشت تیل کی پیداوار پر مرکوز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھجور کی پیداوار اور مختلف قسم کی مچھلیاں جو اس کے آس پاس کے پانیوں میں پائی جاتی ہیں۔ مراکش کی زیادہ آبادی کی وجہ سے یہاں کے لوگ متنوع زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ تاہم مراکش میں مختلف اقلیتوں کے موجود ہونے کے باعث مجموعی طور پر یہ قوم زیادہ تر مسلمان ہے، اس لیے اسلامی نظریہ یہاں سب سے نمایاں ہے۔ ملک میں 98% مسلمان ہیں۔ مراکش کے لوگ زندگی کے ان روایتی پہلوؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے انہیں ملے ہیں، اور یہ اصول جدید دور کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں سے متزلزل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ مراکش کے لوگوں کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو مراکش میں بھی اسی طرح خوش آمدید کہا جاتا ہے جس طرح دنیا کے دیگر اسلامی ممالک میں۔ مراکش کے لوگوں کی طرف سے اس ماہ کی شاندار تیاری کی جاتی ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی روایات پر یہاں کے لوگ عمل کرتے ہیں۔ نوجوانوں اور بوڑھوں کو رمضان کے دوران بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، جس میں عبادات، خیرات، سماجی تقریبات اور تعلیمی سرگرمیاں شامل ہیں۔ جہاں تک ملک کے دوسرے شہروں کا تعلق ہے، دارالحکومت رباط اور کاسابلانکا سمیت ہر شہر کے ہر کونے میں رمضان کا رنگ دیکھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر پرانے شہر جو روایتی پکوانوں کا مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ سڑکیں روایتی لباس میں ملبوس مسکراتے ہوئے راہگیروں سے بھری ہوتی ہیں۔ یہ ملک تبدیلیوں اور سماجی روابط کے تجربات سے گزرتا ہے، جہاں مذہب مراکش کے طول و عرض میں رواں دواں ہے، اپنے سارے تقدس اور برکات کے ساتھ۔ زیادہ تر عرب اور اسلامی ممالک میں رمضان کو خاص اہمیت حاصل ہے، لیکن مراکش میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اس سیاحتی ملک کا دلکش ثقافتی اور تاریخی ورثہ ماہ مقدس کے خاکے میں واضح طور پر موجود ہے۔ آپ مراکش کے شہروں، بازاروں اور دکانوں میں ہجوم، سجاوٹ، صوفیانہ موسیقی اور ہر کونے میں رمضان کی جادوئی چمک کو آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ شام کے وقت روایتی کھانے اور ملبوسات خاص طور پر مقدس مہینے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ سب آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ ایک غیر معمولی مہینہ آپ کے سامنے ہے۔ مراکش کے لوگ رمضان المبارک منانے کے لیے مبروک العشر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہ مہینے کے 3 حصوں کی طرف اشارہ ہے جو رحمت، بخشش اور عذاب سے نجات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مراکش میں رمضان المبارک کا جشن اور اس سے جو سکون اور ایمان ملتا ہے وہ ان کی تیاریوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تیاریاں چاند نظر آنے سے تقریباً 1 ماہ قبل شروع ہو جاتی ہیں۔ پلیٹس، کھانے کے برتن، مسالہ جات اور خصوصی ملبوسات جیسے سامان کی خریداری، گھروں اور بازاروں کی طرح مساجد اور عبادت گاہیں رمضان المبارک کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ الحسن ملک کی سب سے بڑی مسجد، افریقہ کی دوسری سب سے بڑی اور دنیا کی 13ویں بڑی مسجد رمضان المبارک کے دوران لوگوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ مسجد غروب آفتاب پر مغرب کی نماز اور کاسابلانکا سے آنے والے نمازیوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے اور خدا کے قریب ہونے کی منزل بن جاتی ہے۔ مسجد الحسن جو ہزاروں مومنین کے لیے سکون کا سامان فراہم کرتی ہے، اس کے ارد گرد سڑکیں کچھ اس طرح لوگوں کی گاڑیوں اور پھلوں کے ٹھیلوں اور کھجوروں کے ٹھیلوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک حقیقی اور صحت مند ماحول میں ہوتا ہے جو اللہ کے لیے وقف مخلصانہ کام اور کوششوں سے بھرا ہوا ہے۔
مراکش میں جو خوبصورت رسمیں اب بھی موجود ہیں ان میں ایک شہر ٹیٹوین میں قابل مشاہدہ ہے، جہاں رمضان کا چاند نظر آتے ہی توپیں چلا کر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز کا اعلان کیا جاتا ہے۔ توپ رمضان میں روزانہ فائر کرتی ہے اور لیلۃ القدر کے ایام میں 21 گولیاں چلتی ہیں۔ مراکش میں رمضان کا اپنا روایتی لباس ہے۔ آپ مردوں اور عورتوں دونوں کو روایتی لباس کی خریداری کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لباس ایک ڈھیلا ڈھالا سا لباس ہے جو مختلف ڈیزائنوں اور رنگوں اور روایتی عرب میں آتا ہے۔ رمضان کی منفرد رسومات کے علاوہ مراکش کے کھانے کچھ غیر معمولی پکوانوں پر مشتمل ہیں، جیسے بہروئی اور پائز، سپوف، شبیکیا، میٹھے جو بادام، میدا اور شہد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلوا ہے جو ناشتے اور سحری میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ روزہ داروں کو وہ شکر فراہم کرتے ہیں جس کی انہیں دن بھر ضرورت ہوتی ہے۔ الحریرہ سوپ رمضان المبارک کے دوران مراکش کی سب سے مشہور ڈش ہے، تقریباً ہر گھر میں تیار کی جاتی ہے۔ یہ ٹماٹر، دال، چنے، پھولوں اور چاولوں سے بنائی جاتی ہے۔ اسے زلیف نامی روایتی سیرامک پیالوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ مراکش کے کچھ پکوان خاص طور پر میٹھے ایک دوسرے کو تحفے میں بھیجے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ بچوں کا پہلا روزہ منانا اور روحانی اقدار اور مذہبی رسومات پر زور دینا رمضان المبارک کا ایک خاص موضوع ہے۔ لوگ عموماً رات کو اکٹھے ہوتے ہیں اور فجر کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مراکش میں سحری کے لیے ایک خاص طرح کا انسٹرومنٹ بجا کر لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے۔ اسلام خیر خیرات کی قدر کرتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی ضروریات پوری کرو۔ مسلمانوں کو خیراتی کام اور نیک اعمال کرنے کی ہدایت دراصل مسلمانوں کا خاص امتیاز ہے، لہذا آپ مراکش کے لوگوں کے درمیان یکجہتی، سماجی اتحاد اور تعاون دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف افراد کی مدد خیراتی اداروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ رمضان کے پہلے دنوں ہی سے مراکشی نوجوان فنڈ اکٹھا کرنے اور کھانے کی ٹوکریاں غریبوں تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کا حصہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ رمضان کے دوران کام کے مختلف اوقات ہوتے ہیں جو مراکش کے باشندوں کو اپنے آبائی شہروں کا دورہ کرنے کا وقت فراہم کرتے ہیں، جو کہ خاندان کے افراد کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کی تیاریاں اور تقریبات مراکش کے لوگوں کے عزم اور وفاداری کی عکاس ہیں۔ وہ اخلاقی اقدار کی پیروی کرتے ہوئے اس مقدس مہینے کی عبادت کے تمام فرائض کو پورا کرتے ہیں۔ نماز تراویح کو مراکش کی کمیونٹی میں ایک خاص تقدس حاصل ہے، اس لیے مساجد مومنین سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور عبادات عشاء سے سحری تک جاری رہتی ہیں۔ ان میں خطبات، درسی حلقے اور قرآن پاک کی اجتماعی تلاوت شامل ہے۔ صوفیانہ یا صوفی موسیقی اپنے روحانی موضوع کے ساتھ رمضان المبارک کی شاموں میں افطار کے بعد حتیٰ کہ افطار کے وقت بھی موجود رہتی ہے، اور اس میں اندلس کی روایتی مناجات پیش کی جاتی ہیں جو لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی ہیں اور لوگوں پر اسلام کے احسانات کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کے عظیم ایام کے دوران، جو کہ آخری 10 دن ہیں، مہینے کی قدریں اور بھی واضح شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ لوگ زیادہ سے زیادہ خیراتی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ مراکش کے مختلف شہروں کی مساجد قرآن پاک کی آیات اور
कुरान पाक की क़िरात के लिए बेहतरीन कारियों का एहतमाम करती हैं। इसी तरह बाजार, गलियां और लोग ईद उल फित्र का भी इंतजार करते हैं। ईद उल फित्र ख़वातीन की बनाई हुई मिठाइयों की खुशबू से लबरेज होती है, जो मोहब्बत और बरकतों से मुज़य्यन है। सबसे ज्यादा मकबूल मिठाइयाँ काबल, गज़ल या ग्रेफेट या गैज़लफेट हैं, जो बादाम भरे आटे से बनाई जाती हैं। मोहनाशा और ज़ैलिजा के साथ साथ बहुत से दूसरे बाजारों के इर्द गिर्द नए कपड़े और नए दिलों को मुकद्दस महीने के तकद्दुस से पेश किया जाता है। हमारा मराकश का सफर तमाम हुआ। हम कल दोबारा मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज।